مشتاق احمد دیوانہ بنتا تھا MAD میڈ یعنی دیوانہ۔ کالج تک پڑھا ہے اس نے اور ٹیکسی چلاتا ہے، 4 پہیوں والی بھی اور 2 آنکھوں والی بھی۔ وہ دکھی ہو گئی۔ ٹیکسی سے روزی کمانے میں تو حق حلال کی کمائی تھی سر، BA کر کے بھی بیکار پھرنے اور دھکے کھانے سے محنت مزدوری بہتر رہتی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ٹیکسی اسے میں نے خرید کر دی تھی اور وہ صبح سے شام تک مسافر ڈھونڈتا تھا۔ میں نے BA میں فیل ہو کے کالج چھوڑ دیا تھا۔ اکیلی ماں نے اسے روایتی طریقے سے برتن کپڑے دھو کر اپنی کمائی سے پڑھایا۔ اس کا باپ تھا، باپ کے بغیر بیٹا کہاں سے آتا؟ اس کی ماں کو اپنی محبت کے جال میں گرفتار کیا اور وہ بیچاری شادی کے آسروں پر ہی رہی۔ جیسے ہی اسے ماں بننے کی خبر ملی وہ بھاگ گیا اور پھر نہیں ملا۔ رنگیلا کو اس نے یہ سب نہیں بتایا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جب وہ 1 سال کا تھا تو باپ حادثے میں مر گیا تھا۔ ماں نے اسے نہیں بتایا تھا اور اچھا ہی کیا تھا۔ وہ کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوا۔ ماں کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹا BA کر لے، لیکن بدقسمتی دیکھیے سر، وہ BA کے آخری سال میں تھا کہ ماں کو بریسٹ کینسر ہوا۔ اسے کون بتاتا کہ یہ موذی مرض ہے، اور بتا دیتا تو وہ علاج کہاں سے کراتی؟ بیٹے کے BA پاس کرنے سے پہلے ہی وہ مر گئی۔ ماں نے مرتے وقت کہا تھا کہ بیٹا BA ضرور کرنا۔ بس وہیں سے اس کی زندگی نے رخ موڑا اور وہ واپس لاہور آ گیا۔ BA کا امتحان پرائیویٹ دیا اور 2 سال تک ادھر ادھر کے سب کام کیے۔ کسی دکان پر سیلز مین رہا، بچوں کو ٹیوشن پڑھائی، پھر رکشہ چلانے لگا اور پھر رفتہ رفتہ پرانا رنگیلا بن گیا۔ جو اس کے رکشے میں بیٹھتے تھے وہ باتوں کو بہت انجوائے کرتے تھے۔ رنگیلا وہ کیسے مشہور ہوا؟ باتوں سے یا لباس سے؟ لباس سے۔ اس نے اپنی مقبولیت سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا۔ آپ کا مطلب ہے ناجائز فائدہ؟ جی، اس نے اٹھایا۔ اسی میں وہ مارا گیا۔ وہ ایک خاصی معزز نظر آنے والی لڑکی کو ہر روز سمن آباد کے گھر سے چیرنگ کراس تک لاتا تھا۔ لڑکی نے اسے بتایا تھا کہ وہ پرائیویٹ ہسپتال میں نائٹ ڈیسک پر ریسیپشنسٹ ہے۔ وہ نائٹ ڈیوٹی ضرور دیتی تھی مگر کسی ہسپتال میں نہیں۔ رنگیلا بری طرح سے اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ صبح ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اسے واپس گھر لے جانے کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ لڑکی نے بہت ٹالا کہ میری واپسی میں دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن رنگیلا پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ہسپتال کے باہر انتظار کر لے گا۔ لڑکی سمجھ تو گئی کہ رنگیلا اس پر مر مٹا ہے، مگر ایک رکشے والے کی کیا اوقات تھی؟ وہ اس سے کیسے محبت کرتی؟ اسے تو وہ اپنی ایک رات تک نہ دیتی کیونکہ وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ رنگیلا اپنے پاگل پن میں یہ سراغ لگانے چل پڑا کہ وہ کس ہسپتال میں ہے۔ چیرنگ کراس کے آس پاس تو ایسا کوئی بڑا اور مشہور ہسپتال بھی نہیں تھا۔ اسی چکر میں اس لڑکی کی حقیقت سامنے آ گئی۔ کہانی کی دلچسپی اپنی جگہ، سلونی کے سنانے کا انداز بھی دلکش تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا انجام؟ انجام کیا ہو سکتا تھا؟ جب حقیقت کا پتہ چل گیا تو اس لڑکی نے رنگیلا کو روک دیا، مگر وہ کہاں رکنے والا تھا۔ وہ اسی جنون کے ساتھ اپنی محبوبہ کی غلامی کرتا رہا۔ وہ لڑکی، تم نے اب تک اس کا نام نہیں لیا۔ اس نے نظر بھر کے مجھے دیکھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ میں تھی؟ نہیں سر، اس کا نام تھا شمی۔ عورت وہ جیسی بھی تھی مگر عورت تھی۔ چاہت کا اور چاہے جانے کا جذبہ بھی اس کے اندر تھا۔ اس نے رنگیلا کو قبول کر لیا۔ ساتھی یا غلام، ان کا بڑا عجیب رشتہ تھا۔ رنگیلا نے اسے بندہ بے دام بنا رکھا تھا اور وہ بھی کسی روایتی مشرقی بیوی کی طرح اس کی خدمت کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، یہاں تک کہ اس کا غصہ بھی برداشت کرتی تھی، اس سے مار بھی کھاتی تھی۔ جب وہ نشے میں ہوتا تھا تو اسے سخت برا بھلا کہتا تھا، کبھی خود چھوڑ کے چلا جاتا تھا اور کبھی وہ نکال باہر کرتی تھی بے عزت کر کے، مگر اس کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ شاید وہ زندگی کو ایسے ہی گزار دیتے، لیکن شمی کا قتل ہو گیا۔ قتل ہو گیا؟ میں چونک پڑا۔ رنگیلا کے ہاتھوں؟ نہیں سر، کوئی بدماش تھا، ہسٹری شیٹر، گوال منڈی کا دادا کہلاتا تھا۔ وہ شمی کو گھر میں ڈالنا چاہتا تھا، کہتا تھا پیسہ جتنا چاہے لے لے، مگر وہ تھا شادی شدہ، بچوں والا، اور خود شمی آزاد تتلی رہنا پسند کرتی تھی، کسی پنجرے کی مینا نہیں بننا چاہتی تھی۔ رنگیلا کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر شمی کو تلاش کرتا پھرا، تھانوں اور ہسپتالوں میں بھی گیا۔ مایوس ہو کر اس نے سمجھ لیا کہ شمی کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ پھر ایک تھانے میں کسی نے اسے بتایا کہ گوال منڈی کے دادا نے اسے مار دیا ہے۔ یعنی ایک اور محبت کی کہانی ختم۔ وہ کچھ وقفے کے بعد بولی، نہیں، اس کا دی اینڈ یہ نہیں۔ رنگیلا فراق میں مجنوں کی طرح دیوانہ ہو کے نہیں پھرا، اس نے انتقام لیا۔ گوال منڈی کے اس دادا کو تلاش کیا اور بہت عرصے تک اس کا پیچھا کیا۔ ایک تیز دھار خنجر ہمیشہ اس کے پاس ہوتا تھا۔ بلاخر ایک دن اسے موقع لگا،
وہ دادا اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کا ڈرائیور کیولری گراؤنڈ کی کسی بیکری میں گیا تھا۔ رنگیلا نے اسے دیکھ لیا۔ رنگیلا کھڑکی کے پاس پہنچا اور اللہ کے نام پر ہاتھ پھیلا کے کچھ مانگنے لگا۔ دادا نے اسے دینے کے لیے 10 کا نوٹ نکالا اور کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا ہی تھا کہ خنجر اس کی گردن پر پھر گیا، یوں کہ خود دادا کو پتہ بھی نہ چلا ہوگا۔ اس کا سر شانوں پر سے لڑکنے سے پہلے ہی رنگیلا غائب ہو گیا۔ شمی کا گھر تو وہ بہت پہلے چھوڑ چکا تھا، اسے ہر طرف شمی دکھائی دیتی تھی۔ پھر وہ رکشہ چلانے لگا، مگر اپنا نہیں، دہاڑی پر کبھی کبھی کسی کا۔ رات کو جہاں رکشہ کھڑا کرتا تھا وہیں پڑھ کے سو جاتا تھا۔ حوالے کی ضرورت اسے کبھی نہیں پڑی۔ رکشے والوں کی برادری اسے جانتی تھی۔ انتقام کی آگ بجھ گئی تو اس نے پھر اپنا پرانا رکشہ نکالا جو کہیں ڈھکا چھپا کھڑا تھا، دوبارہ اپنا وہی پرانا حلیہ اختیار کیا اور سڑک پر آ گیا۔ رکشہ برادری کے علاوہ پرانے شناساؤں نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا، اور گوال منڈی کے دادا کے قتل کا معمہ آج تک حل نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ آپ پولیس کو فون کر کے بتا دیں تو اور بات ہے۔ وہ مسکرائی۔ میں نے کہا، کیا اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی تم سب پر اعتماد کر لیتی ہو؟ سب کون؟ صرف اپنی بات کریں سر۔ چلو مجھ پر کیوں اتنا بھروسہ کیا تھا تم نے کہ ایک خطرناک سچ مجھے بتا دیا؟ اسے کچھ اور نہ سمجھیں سر، بھیجا تعریف یا خوشامد، دراصل آپ کی ذات ہی اعتماد پیدا کرتی ہے۔ چودھری انور صاحب نے آپ پر کیوں اعتماد کیا؟ نہ وہ بے وقوف ہیں اور نہ آپ کے پرانے دوست۔ ریشم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے بھی غلطی نہیں کی۔ تھینک یو۔ میں نے گھڑی دیکھی، رنگیلا اب تک آیا نہیں، شام تو ہو گئی۔ ہوگی کوئی وجہ، رنگیلا نہیں آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ رنگیلا رکشہ پائلٹ سے ٹیکسی ڈرائیور بن گیا، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی، میں نے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ اس کی وجہ میں ہوں۔ تم نے بتایا تھا کہ ٹیکسی تم نے اسے دلوائی تھی، تم سے کیسے ملا تھا وہ؟ جیسے شمی ملی تھی، وہ بولی، لیکن بے حد ڈرامائی طریقے سے۔ ایک دن میں نے اپنی گاڑی ورک شاپ میں چھوڑی اور واپس گھر جانے کے لیے رکشے کے انتظار میں کھڑی تھی کہ اس کا رکشہ سامنے سے گزرا۔ اس میں سواری بیٹھی تھی۔ اچانک اس نے رکشہ روکا اور اتر کر میری طرف آیا۔ شمی، شمی، کہاں تھی تم؟ میں تو گھبرا گئی کہ یہ کون سا پاگل ہے۔ میں نے کہا، چلو دفع ہو جاؤ، میں شمی نہیں ہوں۔ مگر وہ میرے پیچھے آیا۔ جھوٹ بولا تھا مجھ سے تھانے دار نے۔ تم تو زندہ ہو، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اب میں نے غصے میں کہا، جاتے ہو یا شور مچاؤں؟ لوگوں کو بلاؤں؟ لیکن لوگوں کو بلانے سے پہلے ہی رکشے کی سواری اتر کر آ گئی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا کہ یہ رکشہ کہاں روک دیا ہے۔ رنگیلا نے کہا کہ آپ دوسری سواری پکڑ لو، مجھے میری شمی مل گئی ہے، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ظاہر ہے وہ اور گرم ہوا کہ یہاں مجھے دوسرا رکشہ کہاں سے ملے گا۔ ادھر میں نے کہا کہ کون ہے تو جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ میں شمی نہیں ہوں، میں تو خود یہاں کسی رکشے کے انتظار میں کھڑی ہوں۔ رنگیلا واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، شمی یہ رکشہ تمہارا ہے، چلو میرے ساتھ۔ اتنی دیر میں 2-4 لوگ آ گئے اور میں نے کہا کہ میری جان چھڑائیں۔ لوگوں نے اسے دھکے دیے اور مارا بھی، مگر وہ چلاتا رہا کہ قسم خدا کی یہ میری شمی ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی پولیس کو بلائے، میرا نام شمی نہیں ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ میں وہاں سے چل پڑی، مگر رنگیلا پھر سے میرے پیچھے آیا۔ میں سخت پریشان تھی کہ کیا کروں۔ اس جگہ سے گزرتے ہوئے رکشے بھی خالی نہیں تھے۔ ایک نے آواز لگائی کہ رنگیلا استاد کیا معاملہ ہے؟ دوسرا رک گیا۔ اس وقت تک 8-10 لوگ میری مدد کے لیے آ گئے تھے اور رنگیلا کو اچھی خاصی مار بھی پڑ گئی تھی۔ اس رکشے والے نے رنگیلا کو بچایا اور پھر مجھے بتایا کہ نہ یہ پاگل ہے اور نہ ہی خطرناک۔ اس نے محبوبہ تو نہیں کہا، یہ کہا کہ شمی اس کی بیوی تھی جو کئی مہینے پہلے غائب ہو گئی تھی اور یہ اسے آج تک ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ سارے شہر کے رکشے والے جانتے ہیں اور پولیس بھی۔ اس کی شمی کی 100% یہی صورت تھی۔ لوگ ہنسنے لگے، تماشا میں بن گئی تھی۔ دوسرے رکشے والے نے کہا کہ بہن جی آپ بے خوف ہو کر اس کے رکشے میں بیٹھ جائیں، یہ آپ کی خاطر جان تو سے دے سکتا ہے مگر آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ بس اس وقت جان چھڑانے کے لیے میں نے بہتر سمجھا کہ رکشے میں بیٹھ جاؤں۔ وہاں سے نکل کر میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور اس نے مجھے میرے دروازے پر اتار دیا۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو میں یہاں رہتی ہوں، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں تمہاری شمی نہیں ہوں، اور اسے کرائے کے پیسے دینے کی کوشش کی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ سخت صدمے کی کیفیت میں ہے، وہ رو رہا تھا۔ پیسے وہ مجھ سے کیا لیتا؟ خود مجھے اس سے جذباتی ہمدردی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اچھا اندر آؤ، مجھے بتاؤ یہ شمی کون تھی؟ وہ سحر زدہ سا اندر آ گیا اور گمسم بیٹھ کے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے مزید وضاحت کی کہ دیکھو نہ یہ شمی کا گھر ہے نہ تمہارا، میری تصویریں دیکھو، اور بھی بہت سے ثبوت ہیں کہ میں سلونی ہوں۔ پھر میں نے اسے پانی پلایا اور اس کے لیے چائے بنائی۔
وہ واقعی معصوم اور بے ضرر تھا۔ میں نے پوچھا تمہاری بیوی آخر کیسے غائب ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ وہ میری بیوی نہیں تھی، میں محبت کرتا تھا اس سے، کسی نے اسے قتل کر دیا تھا۔ میں نے اس کے قاتل کو مار دیا، مگر مجھے نہ شمی کی لاش ملی اور نہ قبر۔ میں آج تک اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ تم کو ایک نہیں 10 بندے بتائیں گے کہ تم وہی ہو۔ یہ دیکھو اس کی تصویر۔ اس نے اپنے پرس میں سے کئی تصویریں نکالی اور میں واقعی دم بخود رہ گئی، کیونکہ واقعی وہ سب میری تصویریں تھیں۔ کسی ہم صورت کا مل جانا ایسا اتفاق ہے جس پر فلمی کہانیاں بہت ہیں۔ جڑواں کیسے ایک دوسرے کی کاربن کاپی ہوتے ہیں دنیا میں ہر جگہ، رائٹ؟ لیکن ایسا کچھ عجیب لگتا ہے کہ ایک سے عشق ہو تو دوسرے سے بھی ہو جائے، کہ ایک نہیں تو کیا ہوا، عشق دوسرے سے کر لیتے ہیں۔ اس نے ایک آہ بھری۔ کہتے ہیں جس کو عشق حلل ہے دماغ کا، اور اس بات میں گویا کوئی صداقت نہیں کہ محبت ہو جاتی ہے کہ نہیں جاتی۔ میں شمی کی نقش ثانی تھی۔ رنگیلا نے مجھ سے جو محبت کی تھی وہ بھی ایسی ہی تھی، اصل محبت کا عکس۔ وہ مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ مجھے دھیان رہتا تھا کہ میں سلونی ہوں، شمی نہیں۔ میں نے اس کی دل شکنی بھی نہیں کی تھی، اسے دھتکارا بھی نہیں تھا، بس اسے وہ دے دیا جو میں دے سکتی تھی۔ میں نے اسے ٹیکسی لے دی تاکہ اس کا روزگار بھی چلتا رہے اور میں بھی اس کے ساتھ آ جا سکوں۔ 1 سال سے وہ میرے ساتھ ہے۔ دیکھا جائے تو مجرم میں ہوں۔ اس نے مسافر بٹھانے کا دھندا میرے کہنے پر چھوڑا اور مسافر نوازی میں لگ گیا۔ میں جہاں اسے بھیجتی تھی وہ چلا جاتا تھا۔ ہم ایک ساتھ رہے، میں بھی اس کے ساتھ رہی۔ نہ یہ عشق تھا اور نہ مجبوری، نہ کاروبار، نہ دوستی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت تھے۔ اب تمہیں چودھری انور علی نے بلایا ہے تو کیا تم اپنے ماضی سے کنارہ کش ہو جاؤ گی؟ میں اس پیشکش کو مسترد نہیں کر سکتی، اب اس لیے نہیں کہ مجھے چودھری انور سے زیادہ ملنے کی توقع ہے، جتنا میں کما رہی تھی اس سے زیادہ۔ پھر کس لیے؟ کیا انور تم سے محبت کرتا ہے؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ نہیں سر، میں ایسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھے پسند کرتے ہیں تو اس کی وجوہات مختلف ہیں۔ بڑے چودھری بھی میرے قدردان ہی تھے، عاشق نہیں تھے، لیکن انور صاحب زیادہ فراخ دل ہیں کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے یہ عزت دی۔ میں بیٹی ہوں ایک میراثی کی، اور اب تو بدنامی کا ہار بھی پہن چکی تھی۔ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ کیا تم محبت کرتی ہو انور سے؟ اس کا رنگ پل بھر کے لیے بدلا۔ آئی ایم سوری سر، اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گی۔ رنگیلا نے اسے بر وقت بچا لیا۔ اب رات ہو چکی تھی۔ ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس گھوم کر دروازے سے اندر آئیں، پھر رنگیلا نے خود ہی اتر کر گیٹ کھولا اور اس کی لشکاریں مارتی ٹیکسی اندر آ گئی۔ ایک دراز قد سوٹ میں ملبوس شخص بھاری سیاہ فریم کی اینک لگائے اور ڈاکٹروں کے روایتی انداز میں بیگ لیے میری طرف بڑھا۔ میں اسے ریسیو کرنے برآمدے تک آ گیا۔ مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے اپنا رسمی تعارف پیش کیا۔ میں ڈاکٹر شفیق الرحمان ہوں۔ تعارف رسمی سا تھا۔ میں اسے اندر لے گیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس نے کہا، آپ مریض نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا، میں تیمار دار ہوں، انور کا دوست۔ کیا انہوں نے آپ کو مریض اور مرض کے بارے میں بتا دیا ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن میں آپ سے بھی سننا چاہوں گا۔ وہ انور کے چھوٹے بھائی ہیں، چودھری اکبر علی۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن کچھ پاگل پن کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ شک یہ ہے کہ یہ پاگل پن مصنوعی ہے۔ انور صاحب نے کہا تھا کہ پاگل پن کی اصل وجہ آپ تفصیل سے بتائیں گے۔ انور آپ کا دوست ہے تو میں بھی انور کا دوست ہوں۔ جب میں لندن سے FRCP کی ڈگری لے رہا تھا نفسیات میں، تو وہ فن تعمیر کی ڈگری لے رہا تھا۔ مزاج کا میں بھی سیلانی ہوں۔ ہم دنیا میں ساتھ بہت گھومے تھے۔ اتفاق سے واپس بھی ہم ساتھ ہی آئے تھے۔ مجھے پریکٹس کرنی تھی، اسے یہ جاگیر سنبھالنا تھی۔ دونوں کے والدین چاہتے تھے کہ ہم شادی کر لیں۔ میں انکار نہیں کر سکا، اس نے کر دیا۔ پھر مصروفیات کے دائرے الگ الگ ہو گئے۔ اب آپ مجھے مریض کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ میں نے سلونی سے کافی لانے کو کہا اور ڈاکٹر کو وہ سب بتا دیا جو اکبر نے کیا تھا۔ گزشتہ 1 سال میں انور کے ساتھ اکبر نے کیا سلوک کیا تھا اس کی ڈاکٹر کو خبر نہیں تھی۔ میں نے بھی بہتر سمجھا کہ اس مسئلے کو نہ چھیڑوں۔ میں نے اسے یہ بتایا کہ اکبر کو یہاں رکھنا مجبوری تھی اور وہ محض انور کو پریشان کر رہا ہے۔ پاگل پن کا یہ ڈرامہ بھی اسی سلسلے کی کڑی لگتا ہے، لیکن اصلیت کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے تو پھر علاج کے بارے میں بھی سوچا جائے گا۔ میں اسے کمرے میں لے گیا جہاں اکبر بے دست و پا پڑا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حقارت اور ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ کون پاگل کا بچہ ہے تیرے ساتھ؟ ڈاکٹر نے مسکرا کے کہا، میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ ڈاکٹر؟ شکل سے براتی لگتا ہے۔ گلے میں باجے کی جگہ یہ آلہ ڈال لیا ہے؟ دراصل میں پاگل خانے کا ڈاکٹر ہوں، شفیق الرحمان نے کہا۔
تمہیں ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اکبر کا رنگ متغیر ہوا۔ تو کیا لے جائے گا مجھے؟ تجھے لے جائے گا موت کا فرشتہ، تو بھی مرے گا تڑپ تڑپ کے لانتی، میرے پاس کالا جادو ہے۔ اس نے اوٹ پٹانگ الفاظ والا منتر پڑھنا شروع کیا اور ہم پر یوں پھینکتا رہا جیسے مٹھی بھر بھر کے ریت پھینک رہا ہو۔ ڈاکٹر اسے دیکھتا رہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، اس کی حالت تو بہت خراب ہے، علاج مشکل ہے۔ میں نے تشویش ظاہر کی، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پاگل کتے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر نے بیگ کھولا۔ آپ اسے پکڑ کے رکھو، میں زہر کا انجیکشن لگا دیتا ہوں، بیچارہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں نے بھی ہمدردی سے کہا، ہاں اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر کے الفاظ کا ڈرامائی اثر ہوا۔ اکبر کا رنگ اڑ گیا، وہ بدحواسی میں چلایا، نہیں نہیں، مجھے مارو مت، میں پاگل نہیں ہوں، خدا کی قسم میں پاگل نہیں ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے دبا لیا۔ ڈاکٹر نے اس کے سامنے کوئی انجیکشن بھرا۔ اکبر کی وہی حالت ہوئی جو پھانسی کے تختے پر لے جانے والے کی ہوتی ہے۔ وہ رونے لگا، خدا کا واسطہ، رسول کا واسطہ، مجھے مت مارو، میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں ڈرامہ کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا تمہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ میں نے سنی انسنی کر دی۔ چلو کلمہ پڑھ لو، ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا رہے ہیں۔ وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے اور چلانے لگا۔ میں اس کے جسم کی لرزش کو محسوس کر سکتا تھا۔ میرا یہی خیال بھی درست ثابت ہوا کہ اس کا بول و براز قطع ہو جائے گا۔ ڈر مجھے یہ تھا کہ کہیں خوف سے اس کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر قریب آتے آتے رک گیا۔ اسے چھوڑ دیں، حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ میں نے اکبر کو چھوڑ دیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے اور پھر ڈاکٹر کو دیکھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کا خوف اب بھی برقرار تھا، مگر کچھ کم ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنی بزدلی پر شرمندگی نے خوف کی جگہ لے لی۔ اس نے صرف ایک دھمکی پر اعتراف جرم کر لیا تھا، اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اپنے کپڑے اور بستر بھی ناپاک کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر نے انجیکشن رکھ دیا۔ مسٹر چودھری اکبر، ڈاکٹر جان بچاتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، کسی کو قتل نہیں کرتے۔ میں نے کہا، لیکن تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے بڑے ڈرامے باز تم نہیں ہو۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ انجیکشن سچائی جاننے کے لیے دیا جاتا ہے، ان قتل کے مجرموں کو جو پھانسی سے بچنے کے لیے پاگل پن کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ پھر کبھی یہ ڈرامہ کرو گے تو یہ نسخہ پھر آزمایا جائے گا، اور تم جو اعتراف کرو گے وہ ریکارڈ بھی کر لیا جائے گا، میں نے کہا۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا۔ کیا اب اس کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ ہم اکبر کو خاموش اور بے حس و حرکت پڑا چھوڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ میں نے کہا، آپ فون کر کے چودھری انور علی کو پوری میڈیکل رپورٹ دے دیں۔ میں اسے فون کے پاس چھوڑ کے کچن میں چلا گیا اور سلونی سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اب کھانا کھا کے ہی جائیں گے۔ میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، وہ پریشانی سے بولی، وہی دن کا کھانا ہوگا، اگر آدھا گھنٹہ دیں تو میں کچھ کرتی ہوں۔ تمہیں 1 گھنٹے کی اجازت ہے میڈم، میں نے کہا۔ وہ رنگیلا کہاں ہے؟ آپ اس سے نہیں ملے اب تک؟ وہ بولی، ابھی تھا یہاں، باہر ہوگا۔ میں باہر آیا تو تاریکی میں سے اچانک وہ میرے سامنے آ گیا۔ گڈ مارننگ حضور والا، اس نے مجھے فوجی سٹائل میں سلیوٹ کیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایٹ یور سروس۔ سلونے کی باتیں سن کر میں نے اپنے ذہن میں رنگیلا کا جو تصور قائم کیا تھا اس سے یکسر مختلف ثابت ہوا۔ شاید وہ جوانی دیوانی تھی جب اس نے ایک کارٹون بن کے خود اپنی پبلسٹی کی، تاہم یہ اس کی ذہانت بھی تھی کہ اس نے اپنے مسخرے پن کو اپنے کاروبار میں من و عن استعمال کیا اور ایک گڈ ول بنائی۔ لوگ اس پر ہنستے تھے، جو یقیناً اس سے بہتر تھا کہ لوگ اس پر روتے۔ اس نے دوست بنائے، دشمن نہیں۔ شمی سے ایک جنونی عشق بھی اس عمر کے آتش فشاں جذبات کا نتیجہ تھا۔ پھر یہ آگ سلونی کو دیکھ کر بھڑکی، اور اب جنون کی دیوانگی نے ہوش مندی کو ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس نے عام سی پتلون کے ساتھ 4 خانے والی شرٹ پہن رکھی تھی اور جاگرز، متوجہ کرنے والی اس کی خوش دلی اور جاندار مسکراہٹ تھی۔ وہ 5.5 فٹ اوسط قد کا کثرتی بدن والا 30-32 سال کا جوان آدمی تھا، مگر بے حد جوشیلا اور اضطرابی مزاج رکھنے والا۔ یوں لگتا تھا جیسے توانائی اس کے اندر یوں پھر رہی ہو جیسے سرد نزل آنے والے آتش فشاں پہاڑ کی گہرائی میں ابلتا کھولتا لاوا۔ میں نے اس سے دوستانہ انداز میں ہاتھ ملایا۔ مجھے تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، سلونی نے تمہارے بارے میں مجھے سب بتا دیا تھا۔ وہ ہنسا۔ عورتیں ایسے ہی بے پر کی اڑاتی ہیں سر، کاکروچ دیکھ کے ایسے چیخ مارتی ہیں جیسے شیر ہو، اور شوہر شیر کا بچہ شیر خان ہو تو اسے بنا دیتی ہیں کاکروچ۔ میں نے کہا، بھائی اپنے اپنے تجربے کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب کھانا کھا کے جائیں گے، تم بھی کھا لو۔ اندر ٹیلی فون پر ڈاکٹر کی انور علی سے نہ جانے کیا گفتگو چل رہی تھی۔ اس کے لیے میں اجنبی تھا اور میرے لیے وہ، چنانچہ ہم دونوں نے حویلی کی سیاست اور حویلی میں رہنے والوں کے باہمی رشتوں پر بات کرنے سے گریز کیا۔ جاتے وقت اس نے مجھے 2 گولیاں دیں۔
شاید اس کیفیت میں وہ نہ دوا لے اور نہ انجیکشن، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ پھر یہ گولیاں؟ اس نے کہا، یہ آپ کھانے یا چائے میں ملا کر دے سکتے ہیں، صرف ایک گولی۔ اگر کسی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے تو دوسری کام آئے گی، اس سے وہ گہری نیند سو جائے گا اور اس کو واپس حویلی منتقل کرنا آسان ہوگا۔ وہ مزاحمت نہیں کرے گا۔ میں نے گولیاں جیب میں رکھ لیں۔ آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ رنگیلا اپنی ٹیکسی میں ڈرائیور کو لے گیا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ میں نے اکبر علی کے لیے کھانا ایک ٹرے میں لگوایا اور گولی کو پیس کر تھوڑے سے سالن میں ملا دیا۔ پھر میں نے اس کا ذائقہ چکھا تو مجھے فرق کوئی محسوس نہیں ہوا۔ دوسری پلیٹ میں تھوڑے سے چاولوں کے ساتھ میں ٹرے کو اکبر کے کمرے میں لے گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ بھوکا ہوگا اور یہ کھانا اسے یقیناً ناکافی ہوگا، لیکن میں چاہتا تھا کہ پوری گولی اس کی پیٹ میں اتر جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے سارا سالن ان چاولوں پر ڈالا اور ذرا سی دیر میں ختم کر دیا۔ اس کا غرور و تکبر، اس کی خود سری اور شرم، خوش فہمی اور مزاحمت کی قوت، سب کا گراف 0 پر آ چکا تھا۔ وہ ایک مایوس، ہارا ہوا اور بے بس قیدی تھا۔ چودھری اکبر علی دی گریٹ نہیں، جو ناقابل شکست تھا۔ کھانا ختم ہو گیا تو اس نے پر امید نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے مزید کھانا لا دیا۔ مجھے کب تک یہاں رہنا ہوگا؟ اس نے کھانے کے بعد پوچھا۔ قیدی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو کسی بھی جیل میں رکھا جائے۔ فرق پڑتا ہے تو اس کے اچھے رویے سے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں اپنی بیوی اور ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس رعایت کا انحصار بھی تمہارے رویے پر ہے، میں نے کہا۔ انور اتنا سنگ دل اور بے ضمیر جیلر نہیں ہے جتنے تم تھے۔ پھر میں نے برتن اٹھائے اور دروازہ کھلا چھوڑ کے باہر نکل آیا۔ رات کے 11 بجے کے بعد جب میں رنگیلا کی واپسی کا منتظر تھا، فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف ریشم تھی۔ معاف کرنا، میں نے تمہاری نیند خراب کی، وہ طنز سے بولی۔ میں 100% جاگ رہا تھا اور تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ تم شہری لوگ باتوں میں بڑے چالاک بنتے ہو۔ بھاگ گئے ہو مجھ سے جان چھڑا کے، پلٹ کے خبر بھی نہیں لی، اور خود پتہ نہیں کہاں چھپے بیٹھے ہو۔ بس، یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اب کچھ میری بھی سن لو۔ مجھے انور نے ایک ذمہ داری سونپی ہے، میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے تمہارا واپس آنے کا؟ وہ خفگی سے بولی۔ میں نے کہا، مجبوری ہے، شاید مہینہ بھر اور لگ جائے۔ تم کچھ پریشان لگتی ہو، میں نے کہا۔ پریشانی تو ہے، یہاں سب بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں مجھے اور پیٹھ پیچھے بری بری باتیں بھی کرتے ہیں۔ کیسی باتیں؟ تم نے کیا برائی کی ہے کسی کے ساتھ؟ تم نہیں سمجھے۔ چودھری انور علی نے جو مجھے عزت دی ہے وہ سب کو بری لگ رہی ہے۔ میں غریب مزارے کی لڑکی پہلے ہی بہت منہ پھٹ مشہور تھی، پھر تمہاری وجہ سے لوگوں نے بدنام کیا اور یہ بھی کہا کہ میرے باپ نے تم سے میرا سودا کر لیا تھا۔ لا حول ولا قوت، کون کہتا ہے ایسا؟ نام کس کا لوں میں؟ مجھے پتا ہے پہلے یہ بھی کہتے تھے کہنے والے کہ میں نے چودھری اکبر کو پھانسا ہے اور اس سے شادی کر کے حویلی کی مالکن بننا چاہتی ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے اکبر کو اور تمہیں چھوڑ کے انور علی سے رشتہ جوڑ لیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ رو پڑی۔ ریشم، خدا کے لیے سنبھالو خود کو، بھونکنے دیں ان کتوں کو۔ بڑے چودھری صاحب ذرا لحاظ نہیں کرتے۔ چودھران کے سامنے میں نہیں جا سکتی، وہ کہتی ہے ناقابل برداشت ہے میرے لیے۔ اس کی منہ چڑی خدمت کار میری وجہ سے ماری گئی۔ اسے میں نے تو نہیں مارا تھا، لیکن چودھرائن کا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ بھاگنے میں اس نے میری مدد لالچ میں کی تھی۔ میں نے اسے رشوت دی تھی۔ اس تانگے والے کو میں نے نہیں بلایا تھا۔ اس کی بیوہ مجھے کوستی ہے۔ اپنے باپ کو قتل کرانے کا الزام مجھ پر پہلے ہی تھا۔ وجہ وہی کہ میں نے تم سے یاری لگا لی تھی۔ اب بتاؤ کس کس الزام کو میں غلط کہوں اور میری مانے گا کون؟ یہاں کے ملازم نفرت سے تھوکتے ہیں میری طرف دیکھ کے، کیونکہ چودھری انور نے سب کو سختی سے حکم دیا ہے کہ مجھے خاص مہمان سمجھا جائے۔ سب میرا حکم مانیں، میری خدمت کریں، مجھے سلام کریں۔ میں نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب رونا دھونا بند کرو اور سو جاؤ۔ کل کیا ہوگا؟ تم انور سے کہو گے؟ وہ بولی، کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے ہنس کے کہا، کل میں آ جاؤں گا، صبح تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم مجھے حویلی میں دیکھو گی۔ ابھی کیا کہہ رہے تھے تم؟ وہ مذاق کی بات تھی، میں نے کہا۔ اسی وقت باہر سے ہارن سنائی دیا تو میں نے کہا، اچھا خدا حافظ۔ سلونی نے اندر آ کر کہا، رنگیلا آ گیا ہے سر۔ ریشم نے پوچھا، یہ کون عورت ہے تمہارے ساتھ؟ اس کے لہجے میں شک بہت واضح تھا۔ میں نے کہا، یہ سلونی ہے، اس کے بارے میں چودھری انور سے پوچھ لینا، اور فون بند کر دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس وقت میری کوئی وضاحت کافی نہیں ہوگی۔ ریشم نے سلونی کی آواز سن لی تھی اور اس کے لیے وہ سب سفید جھوٹ ہو گیا تھا۔ میں نے انور کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کے حوالے سے کہا تھا، اس کا ثبوت بھی مل گیا جب فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی اور مسلسل بجتی رہی، مگر میں نے ریسیور نہیں اٹھایا۔
یہ ناممکن تھا کہ میں ریشم کو اپنے سچ کا یقین دلا کے مطمئن کر لیتا۔ وہ میری کوئی وضاحت قبول نہ کرتی۔ بہتر تھا کہ اسے بدگمانی میں جلتا رہنے دیا جائے۔ کل اسے فرصت سے قائل کیا جا سکتا تھا، ابھی وقت نہیں تھا۔ میں باہر آیا تو رنگیلا مستعد کھڑا تھا۔ میں اسے اندر لے گیا۔ چودھری اکبر بے ہوشی کی نیند میں تھا۔ کسی دشواری کے بغیر ہم نے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر ایک بنڈل سا بنایا۔ رنگیلا نے کسی دشواری کے بغیر اسے اٹھا کے کندھے پر ڈال لیا، یوں کہ اکبر کے ہاتھ پیچھے کی طرف جھول رہے تھے اور نچلا تھڑ ٹانگوں کے ساتھ آگے تھا۔ سلونی نے جتنی دیر میں سب کمرے لاک کیے اور لائٹس آف کر کے باہر آئی، ہم نے اکبر کو ٹیکسی کی پیچھے والی سیٹ پر ڈال دیا تھا۔ سلونی سے میں نے کہا کہ وہ آگے والی سیٹ پر رنگیلا کے ساتھ بیٹھ جائے۔ میں خود پچھلی سیٹ پر تھوڑی سی جگہ بنا کے بیٹھ گیا۔ نصف شب کے قریب ٹیکسی لائٹس آف کر کے حویلی کے عقبی حصے میں جا کھڑی ہوئی۔ مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ اب اکبر کو واپس حویلی کے اندر تہہ خانے میں کیسے پہنچایا جائے گا۔ اس بات کا امکان بہرحال موجود تھا کہ کسی جاگنے والے کی نظر اس پراسرار نقل و حرکت کو دیکھ نہ لے۔ بڑے چودھری صاحب بھی کم خوابی کا شکار تھے، اور شاید اکبر کی ماں کے لیے بھی چین کی نیند سونا اتنا ہی مشکل تھا جتنا اکبر کی بیوی کے لیے۔ اچانک اندھیرے میں سے ایک سایہ سا نکل آیا۔ یہ انور علی تھا۔ تھینک یو یار، تم نے بڑی مدد کی، تمہارے سوا میں اور کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ رسمی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ اکبر کو اندر کیسے لے جائیں گے؟ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرا بندوبست پکا ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو رنگیلا نے ڈکی میں سے ایک بوری نکال لی تھی اور اب اکبر کو اس میں فولڈ کر کے ڈال رہا تھا۔ گھٹنوں کے پاس سے اکبر کی ٹانگیں موڑ کے رنگیلا نے بوری اس کے سر پر چڑھا دی تھی اور بوری کا منہ نیچے سے باندھ دیا تھا۔ کسی دشواری کے بغیر پھر یہ بنڈل اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ ہم حویلی کی دیوار کے ایک عقبی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حویلی کوئی شاہی محل نہیں تھی کہ اس میں اندر آنے جانے کے لیے خفیہ راستے رکھے گئے تھے۔ 10 منٹ کے بعد اکبر اسی زندان میں تھا جہاں انور نے 1 سال گزارا تھا۔ اکبر اس وقت بھی نیند میں تھا جب اس کے ایک پیر کو پہلے کی طرح حلقہ زنجیر میں ڈال دیا گیا۔ ایک نظر میں بالکل اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ جگہ صرف چند گھنٹے کے لیے اپنی شناخت بدل چکی ہے۔ جب ایک تھانے دار نے اسے دیکھا تھا تو اس میں گندم، چاول، چینی اور دیگر اجناس سے بھری بوریاں اوپر تلے رکھی تھیں جن کو چوہوں کے تیز دانتوں نے کتر کے سوراخ کر دیے تھے، اور باہر بکھرے ہوئے دانے گواہی دیتے تھے کہ حویلی میں زیر زمین دوسرے بہت سے ایسے ہی کمروں کی طرح یہ جگہ سال بھر کے لیے غلے اور فصل کی اضافی پیداوار کو ذخیرہ رکھنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ درمیانی دیوار کے ساتھ بھی گھی، تیل کے کنستر اور گڑ چینی کی بوریاں تھیں، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ دروازہ مقفل کر کے اور باہر مسلح محافظ پوسٹ کرنے کے بعد ہم اوپر آئے تو سلونی کہیں نہیں تھی۔ شاید وہ اپنی سابقہ حیثیت کی بحالی کے بعد وہیں چلی گئی تھی جہاں اس کا پہلے ٹھکانہ تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ رنگیلا برآمدے میں پہنچ کے سوال کرنے لگا۔ انور علی نے رک کر کچھ سوچا۔ تمہارے لیے بھی انتظام ہو جائے گا، ابھی تم جاؤ اور ٹیکسی بھی لے جاؤ۔ کل دوپہر تک کسی وقت بھی آ جانا، تمہیں اس خدمت کا انعام بھی ملے گا اور نئی ذمہ داری بھی دی جائے گی۔ رنگیلا سلام کر کے روانہ ہو گیا۔ میری خوابگاہ کے دروازے پر کھڑے محافظ نے خاموشی سے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ انور نے فقط سر کی جنبش سے جواب دیا اور میرے ساتھ اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ جذباتی انداز میں میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ چند سیکنڈ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، تمہارا شکریہ میں کیسے ادا کروں؟ الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے کہا، رسمی باتوں میں تکلف کی بو نظر آتی ہے، کیا دوستوں کا اتنا بھی حق نہیں ہوتا؟ وہ خوشی سے مسکرایا۔ کیسی عجیب ہے یہ واردات بھی۔ ہم دونوں ایک دن پہلے اجنبی تھے، اور ایک سے قیدی۔ اعتماد کا یہ رشتہ برسوں میں قائم ہوتا ہے۔ چلو اب سو جاؤ، صبح ملاقات ہوگی۔ شب بخیر۔ شب بخیر، میں نے کہا اور لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ تھکن کے باوجود میں ایک طویل راحت بخش نیند سے محروم رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دن کا اجالا خاصا پھیل چکا تھا۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کے دیکھنے سے مجھے دھوپ کی چمک نے احساس دلایا کہ صبح ہوئے دیر ہوئی۔ گھڑی میں بھی 10 بجے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بے سکونی کے ساتھ بھی میں 5-6 گھنٹے کی نیند لے چکا ہوں۔ میں نے غسل خانے کا رخ کیا۔ جب غسل کر کے واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں میرے پہننے کے لیے وارڈروب میں 1 درجن کے قریب کپڑے موجود تھے۔ یہ سب کہاں سے آئے اور کیسے آئے؟ شاید یہ مہمان خانے کے منتظم کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ میں نے تازہ دم ہو کے اپنے لیے ایک پتلون اور شرٹ کا انتخاب کیا جو بیش قیمت ہی نہیں، بالکل میرے جسم کے مطابق تھی۔ اب مجھے بھوک کا احساس ہوا۔ میں دروازے کے باہر آیا تو باہر خاصی گہما گہمی تھی۔
درمیانی کشادہ صحن میں انور علی کوئی عدالت لگائے بیٹھا تھا اور ایک عورت سینہ کو بھی کر رہی تھی۔ دروازے پر محافظ کی جگہ اب ایک خادم سٹول پر بیٹھا تھا جو مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں ناشتہ لانے کا حکم دیتا، میں نے ریشم کو دیکھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور اب میری طرف آ رہی تھی۔ واپس اندر آ کے میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ آئی اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس کی حالت میں مجھے نمایاں فرق دکھائی دیا۔ دکھ اور خوف کی جگہ اب اس کے چہرے پر ایک پرسکون بشاشت تھی۔ بڑا چھبیلا بابو بنے ہوئے ہو، وہ مسکرا کے بولی۔ میں نے کہا، تم بھی کسی پنجابی فلم کی ہیروئن لگ رہی ہو۔ میں نے تو مانگی کے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ میرے ساتھ تو ایسا سلوک ہو رہا ہے جیسے میں کوئی خاص مہمان ہوں۔ وہ ہنستی۔ بڑا اچھا کمرہ ملا ہوا ہے مجھے، بالکل ایسا ہی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ایک ماسی ہے میری عمر کی، وہ ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتی ہے، اور کپڑے تو ایسے کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے ماسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سب آپ کے ہیں، نئے بنوائے گئے ہیں۔ اتنی جلدی معلوم نہیں کیسے بن گئے۔ میں سمجھتی تھی کہ کسی اور کے ہوں گے، لیکن یہ میرے ہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا، یہ سب چودھری انور علی کی مہربانی ہے۔ بتاؤ تم نے ناشتہ کیا یا نہیں؟ چودھری انور کے ساتھ کیا تھا، 1 گھنٹہ ہو گیا، تم سو رہے تھے۔ اچھا، میرے لیے یہی منگوا دو، کسی سے کہہ دو۔ راتوں رات ہماری حیثیت بدل گئی تھی۔ پہلے ہم چودھری اکبر کے مجرم تھے، اب چودھری انور کے خاص مہمان ہو گئے ہیں۔ یہ باہر کیا تماشا ہو رہا ہے؟ وہ تانگے والا جو مارا گیا تھا بلا وجہ، یہ اس کی بیوہ ہے، اپنے 5 بچوں کے ساتھ فریاد کرنے آئی ہے۔ جس نے گولی ماری تھی اسے وہ نہیں مل رہا ہے، شاید بھاگ گیا۔ مگر اب انور کیا کرے گا؟ اس کا اگر کوئی جوان بیٹا ہے تو اسے ملازمت دے گا اپنے پاس۔ قاتل کے خلاف تو وہ پرچہ درج کرائے گا، اس کی جگہ خالی ہوگی، بیوہ کو کچھ زمین ملے گی اور شاید اس کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری چودھری صاحب لیں گے۔ تمہیں تو مکمل انفارمیشن ہے۔ ہاں، چودھری صاحب نے ہی کل رات بتایا تھا مجھے۔ انہوں نے کھانا میرے ساتھ کھایا تھا میرے کمرے میں۔ مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں بڑی حیران ہوئی۔ اتنی عزت دے کر پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو۔ میں نے کہا، وہ پڑھا لکھا، مہذب اور شائستہ آدمی ہے، ساری دنیا گھوم کے آیا ہے، خواتین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے یہ سمجھتا ہے۔ میں بھی اگر تمہارے کمرے میں آؤں تو بغیر اجازت کے نہیں آؤں گا۔ کیا سب شہری ایسا کرتے ہیں؟ سب نہیں، صرف تعلیم یافتہ اور مہذب لوگ۔ تم نے انور سے اپنا مسئلہ بیان کیا؟ میں نے دیسی گھی کا گرم پراٹھا اٹھا لیا اور مکھن کے ساتھ آملیٹ لے لیا۔ کون سا مسئلہ؟ میرا تو اب کوئی مسئلہ نہیں رہا جب بابا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، تمہاری زمین کا مسئلہ، وہ جو تمہاری زمین پر کاشت کرتا تھا شامو، اس نے کیا دھمکی دی تھی؟ ہاں، وہ بات ہوئی تھی۔ دراصل چودھری صاحب نے پوچھا تھا کہ میں نے اپنے لیے کیا سوچا ہے۔ میں نے کہا، میں کیا سوچوں؟ مجھے خطرہ تھا چودھری اکبر سے، وہ اب نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس گھر میں تم اکیلی کیسے رہو گی؟ میں نے کہا کہ تھوڑی سی زمین ہے میری، لیکن اس پر شامو نے قبضہ کر رکھا ہے۔ میں اسی لیے سلیم کے ساتھ یہاں سے جا رہی تھی، میری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر کیا کہا اس نے؟ انہوں نے پوچھا تھا کہ سلیم کے ساتھ تم کہاں جاتی ہیں، اس کا تو اپنا کوئی گھر نہیں، اور اتنا اعتماد کر لیا تھا اس پر۔ ریشم نے نظر جھکا کے اور رک رک کے کہا۔ میں نے کہا، وہ شریف آدمی ہے، میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور پھر میں کرتی بھی کیا، خود کو چودھری سے کیسے بچاتی؟ یہاں تو سب کی نظر تھی مجھ پر۔ شامو نے زمین پر قبضہ کر لیا، میں کیا کرتی؟ سلیم کا یہاں رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا، لوگ اس کے خلاف 100 طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ پھر چودھری انور نے تمہیں کیا کہا؟ کہ اب تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں، چاہے تو اپنے گھر میں رہو یا تم سلیم کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا۔ کیا تمہیں یہ سب پہلے سے بتا دیا تھا چودھری انور نے؟ تم قسم لے لو میری اس معاملے میں اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر تم کیسے جانتے ہو کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا؟ وہ بولی۔ کیا میرا اندازہ غلط تھا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ انہوں نے یہی کہا تھا، بلکہ پوچھا تھا کہ کیا میں نے فیصلہ کر لیا ہے سلیم کے ساتھ زندگی گزارنے کا؟ میں نے کہا، چودھری صاحب، زندگی کا تو ابھی کچھ پتہ نہیں، میرے فیصلے سے کیا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ریشم، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اگر اجازت دو تو ایک بات پوچھ لوں تم سے۔ میں نے کہا کہ چودھری صاحب، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کس ذاتی معاملے کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے تم سے شادی کی بات کی ہے اور تم نے مان لی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا، نہیں چودھری صاحب، نہ اس نے کوئی بات کی ہے اور نہ ہی میں نے سوچا ہے ایسا۔ حالات ایسے تھے اس وقت کہ وہ بھی یہاں نہیں رہ سکتا تھا اور میرے لیے اکیلا رہنا ناممکن تھا، میں مجبور تھی۔ اس پر چودھری صاحب نے کہا کہ اب تو کوئی مجبوری نہیں، تم چاہو تو اپنے گھر میں رہو، لیکن تم حویلی بھی رہ سکتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ سلیم کو بھی روک لوں۔
وہ بھروسے کا آدمی ہے اور میرے لیے ایک ہی دوست ہے دنیا میں. اس نے مجھے نئی زندگی دی ہے. اگر وہ رک گیا تو میری خواہش ہوگی کہ تم بھی رہو. زمین کا معاملہ میں ٹھیک کر دوں گا. میں تو بڑی مشکل میں پڑ گئی. میں نے کہا اچھا چودھری صاحب پہلے آپ سلیم سے بات کر لیں. میں نے کہا میں تمہیں کسی دھوکے یا غلط فہمی میں رکھنا نہیں چاہتا ریشم. میں مجبوراً لے جا رہا تھا تمہیں صرف تمہیں بچانے کے لیے. لیکن تم یہاں رہ سکتی ہو تو تمہیں یہیں رہنا چاہیے. چودھری انور مجھ سے زیادہ قابل اعتماد ہے. وہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے. میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا. میں نے صرف 1 مہینے کا وعدہ کیا ہے. وہ بھی اس لیے کہ انور نے مجھے نورین کی تلاش میں مدد کا یقین دلایا ہے. اسے تلاش کرنا میری زندگی کا پہلا مقصد ہے. اس کے علاوہ میں خود بے حد غیر محفوظ ہوں. میرے پیچھے پولیس بھی لگی ہوئی ہے اور نادر شاہ کے شکاری کتے بھی. جو خود محفوظ نہ ہو وہ کسی اور کی کیا حفاظت کرے گا. لیکن مجبوری میں تمہاری ذمہ داری قبول کر لی تھی میں نے. اور کیا کرتا. وہ کچھ دیر چپ رہی. پھر بولی چلو اچھا کیا تم نے صاف بتا دیا. چودھری انور کی بات بھی مجھے غلط نہیں لگی کہ میں اپنے گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی. میں نے کہا کیا تم یہاں رہنے میں کوئی خطرہ محسوس کرتی ہو؟ ابھی تو نہیں. لیکن سلیم میرے جیسی لاوارث لڑکی تو سب کے لیے وہ خزانہ ہے جس کا کوئی محافظ نہیں. جو چاہے جب چیز چاہے لوٹ کر لے جائے. برا پنت ماننا جب تم محافظ بنے تھے خطرہ تب بھی تھا. نیت کا حال خدا جانتا ہے اور کس کی نیت کب بدل جائے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. آج چودھری انور یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہے. بھروسہ تو تمہیں کرنا پڑے گا کسی پر. ہاں پھر کیوں نہ میں وہیں رہوں جہاں میرا گھر ہے اور میری زندگی گزری. لوگ جانتے ہیں مجھے. بالکل صحیح فیصلہ ہے تمہارا. میں ایک اجنبی ہوں جس کا کوئی گھر نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مستقبل. اچانک باہر سے کسی کا واویلا کرنے کی آواز سنائی دی. معلوم نہیں کون تھا جو بلبلا کے فریاد کر رہا تھا. ہائے ہائے میری توبہ, میرے باپ کی توبہ چودھری صاحب. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریشم نے پریشانی سے کہا. میرا خیال ہے کہ انصاف ہو رہا ہے. کہتے ہیں انصاف ہوتا ہے تو نظر بھی آتا ہے. یہ سنائی بھی دے رہا ہے. میں نے کہا میں ناشتہ ختم کر چکا تھا. ریشم کے ساتھ باہر آیا تو عجیب منظر دیکھا. انور کی عدالت سے تانگے والے کی بیوہ کا کیس نمٹا دیا گیا تھا. وہیں اب دوسرے مقدمے کے مجرم کو سزا دی جا رہی تھی. انور کرسی پر بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا اور اسے 20 فٹ کے فاصلے پر شاموں مرغا بنا ہوا تھا. پتہ نہیں پولیس تفتیش میں استعمال ہونے والا وہ چھتر کس تھانے سے امپورٹ کیا گیا تھا یا حویلی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آرڈر پر بنوا کے رکھا گیا تھا. شاموں پر وہی بڑے مؤثر انداز میں استعمال ہو رہا تھا. استعمال کرنے والا بھی پیشہ ور اور تجربے کار لگتا تھا. سزا کو مؤثر بنانے کے لیے اس نے شاموں کی شلوار نہیں اتاری تھی جیسے کہ تھانے کا دستور ہے. اس نے شاموں کو مرغا بنا کے پیچھے سے قمیض اٹھا دی تھی اور شلوار کا تھوڑا سا حصہ پھاڑ دیا تھا. تماشا چونکہ حویلی میں ہو رہا تھا اس لیے اسے ننگا نہیں کیا گیا تھا اور اس کا مضروب حصہ بھی مخالف سمت میں تھا. ریشم پریشان ہو گئی. سلیم تم جا کے چودھری انور سے کہو کہ یہ ظلم نہ کرے. میں کہہ دیتا ہوں, میں نے کہا, مگر میرا خیال ہے کہ سزا سے کچھ عبرت بھی ہونی چاہیے دوسروں کو. اور جو حالات نہ بدلتے تو کیا شاموں تمہیں کوئی رعایت دیتا کہ یتیم لڑکی ہے, زمین پر قبضہ نہ کرتا؟ وہ تو گھر بھی لے لیتا. تم تو سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جانا چاہتی تھیں. وہ دکھ اور ناخوشی کے ساتھ دیکھتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی. میں انور کے پاس گیا اور دوسری خالی کرسی پر بیٹھ گیا. کیسی گزری رات؟ نیند آئی؟ ناشتہ کیا؟ وہ مسکرا کے بولا. میں نے سر ہلا کے سارے سوالوں کا جواب اسبات میں دیا. میرا خیال ہے کہ شاموں کے لیے اتنی سزا کافی ہے. یہ جرم کی نہیں, جرم کی نیت رکھنے کی سزا تھی. یہ ریشم نے کہلوایا ہے. یہ سفارش کیسے مسترد کی جا سکتی ہے؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سزا کا عمل رکوا دیا. شاموں زار و قطار روتا اور ہائے ہائے کرتا سیدھا کھڑا ہوا اور اپنے کان پکڑ لیے. چودھری صاحب میری توبہ, میرے باپ کی توبہ, میرے دادا کی توبہ. اس نے توبہ کے بعد قسموں کا سلسلہ شروع کیا. چودھری انور نے گرج کے کہا, بند کرو اپنی بکواس اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ. شاموں یوں چپ ہو گیا جیسے کوئی ریڈیو کا والیوم آف کر دے. 10 برآمدوں میں کھڑے حویلی کے ملازم اس پر مسکرا رہے تھے اور کچھ ناخوش بھی نظر آ رہے تھے. انور نے اپنا فرمان جاری کیا. چل اب دفع ہو جا. زمین پر تو ہی کام کرے گا لیکن میرا منشی سارا حساب کتاب کرے گا. ایک دانہ بھی ادھر سے ادھر ہوا تو تیری کھال کے جوتے بنوا کے اسی سے سر پر ایسا تبلا بجاؤں گا کہ تو گنجا ہو جائے گا. شاموں پلٹ کے ایسے بھاگا جیسے نشے میں ہو. تم نئے حاکم کی دہشت قائم کر رہے ہو. ریشم کے شکایت کرنے کا مقصد یہ بہرحال نہیں تھا. یہ سب مجھے پسند نہیں ہے مگر ضروری ہے, ورنہ شرافت کو میری کمزوری سمجھ لیا جائے گا اور پرانے پاپی میرے خلاف سازشوں میں مصروف ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ معاملات کو میں اپنے ڈھب پر لے آؤں گا. حویلی کے اندر تمہاری فیملی کا موڈ کیسا ہے؟
ظاہر ہے کہ اچھا نہیں ہے۔ صبح میں ماں کو سلام کرنے گیا تھا، نماز کے بعد وہ جائے نماز پر تسبیح لیے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ انہوں نے منہ پھیر کے کہا، کیا فرق پڑتا ہے کسی کو میرے ناراض ہونے سے؟ تم دونوں ایک سے ظالم ہو۔ میں نے کہا، آپ کو بہت جلد اپنی رائے بدلنی پڑے گی۔ ظلم اور زیادتی پہلے میرے ساتھ ہوئی تھی، اور اکبر نے چھوٹا ہونے کے باوجود جو میرے ساتھ کیا اس پر نہ آپ نے انہیں روکا اور نہ ہی ابا جی نے۔ وہ رونے لگی کہ تجھے کیا معلوم میں نے کتنی کوشش کی تھی۔ آج تو زندہ ہے تو مجھے الزام دے رہا ہے اور اپنا بدلہ لے رہا ہے۔ میں کیا کروں؟ ہاتھ تیرا بھی نہیں پکڑ سکتی۔ میں نے کہا، چند دن میں آپ دیکھ لیں گی کہ میں انتقام نہیں لینا چاہتا۔ انہوں نے یقین نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں، 2 دن سے وہ دیکھ رہی ہیں کہ میں ہلاکو خان بنا ہوا ہوں۔ اور بڑے چودھری صاحب کل تک صدمے کی کیفیت میں تھے، اب شاید کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ میرے سلام کے جواب میں انہوں نے بڑے جلالی انداز میں کہا، دفع ہو جا یہاں سے۔ تو کیا سمجھتا ہے میں مر گیا ہوں؟ ابھی چودھری اصغر زندہ ہے۔ یہ سب نہ تیرا ہے نہ اس کا، میں مالک ہوں سب کا۔ میں یہ سب نہیں کرنے دوں گا تجھے، ورنہ ڈال دے مجھے بھی قید میں، زہر دے مجھے بھی۔ اس کا مطلب ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں۔ ان کے سامنے سے تو میں جواب دیے بغیر لوٹ آیا، لیکن سلیم، اگر وہ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں قانونی طور پر۔ میں نے کہا، مثلا وہ آگ کر سکتے ہیں تمہیں؟ آگ کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ وہ جائز قانونی وارثوں کو اپنے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ پھر کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ وہ تمہارے خلاف فوجداری مقدمہ دائر کر دیں گے۔ اس میں تو وہ خود مجرم بن جائیں گے۔ پہل ان کی طرف سے ہوئی تھی، اکبر بھی نہیں بچے گا۔ وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ انہیں یہ خوف رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اکبر غائب ہو جائے۔ وہ خود نہ جانے کتنے بندے غائب کر چکے ہیں، اور جو غائب ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں کہیں نہیں ملتا، نہ زمین کے اوپر نہ نیچے۔ اس کا تو سوال ہی نہیں۔ وہ کیا کر سکتے ہیں جس سے مسئلہ حل ہو جائے؟ ابھی میں زندہ ہوں، اس بات کا مطلب بہت واضح ہے۔ حق کے وراثت ملتا ہے موت کے بعد۔ اپنی زندگی میں کوئی اپنا سب کچھ خیرات کر دے، مٹا دے یا کسی کو بخش دے، وہ مکمل قانونی اختیار رکھتا ہے۔ لوگ اپنا سب کچھ خیراتی اداروں کو دے جاتے ہیں، مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، رائٹ، ایسا وہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جدی پشتی خاندانی ریاست ہی تو ان کا سرمایہ حیات ہے، یہی ان کا غرور ہے۔ بیٹے ہم 2 ہی ہیں۔ بیٹی ہوتی تو بھائی کے گھر میں ہوتی، جیسے بھائی کی بیٹی ان کے گھر میں ہے، اور بھائی ابھی زندہ ہے۔ اوہ، وہ اگر جائیداد کا مالک بھائی کو بنا دیں پھر؟ وہ ایسا سوچ سکتے ہیں، خاندان کی جاگیر خاندان میں ہی رہے گی، لیکن یہ اتنا ہی مشکل فیصلہ ہوگا جتنا مجھے اور اکبر کو حق کے وراثت سے محروم کرنے کا، اور اس کی ایک تاریخی وجہ ہے۔ یہ وجہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ اندر چل کے کافی بریک لیتے ہیں، آج صبح سے معاملات نمٹانے میں میرا دماغ تھک گیا ہے۔ انور مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ انور صاحب، آپ کے ان 100% خاندانی معاملات میں میرا کیا رول ہو سکتا ہے؟ تم میرے واحد مشیر ہو، اور اگر میں کسی پر اتنا اعتماد کر سکتا ہوں تو وہ صرف تم ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو۔ یہ بہت بڑا رسک ہوگا تمہارے لیے، تمہیں سمجھنا چاہیے۔ اس بارے میں پھر بات کریں گے، وہ بولا۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے معاملات کو سمجھ لو، گہرائی میں جا کے۔ میں نے ہتھیار ڈالنا بہتر سمجھا۔ اچھا بولو، کتنی گہرائی تک جانا ہے مجھے؟ پہلے کافی پیو، اس نے خوش دلی سے کہا، اور یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہاں؟ اتنے پرتکلف شاہانہ سلوک کا عادی نہیں ہوں میں، بس یہی تکلیف ہے، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ صورتحال یہ ہے، اس نے کچھ دیر کے بعد کہا، غالباً ہماری خاندانی تاریخ ایسے ہی چلتی آئی ہے، یعنی کسی نہ کسی کو حق تلفی کی شکایت رہی، لیکن رشتوں کی زنجیریں اتنے مضبوط تھیں کہ توڑنا بالکل ناممکن تھا۔ اب یہ جو میرے تایا صاحب ہیں، میرے ابا جی کے بڑے بھائی، ان کو اپنے ابا سے بھی شکایت تھی کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا تھا۔ ابا اپنی مرضی چلاتے ہیں، مگر آج دونوں بھائیوں کے سوشل سٹیٹس میں جو فرق آیا ہے وہ غیر منصفانہ تقسیم کے باعث نہیں۔ زمین برابر ملی تھی دونوں کو، اب کچھ کو بعد میں پانی کم ملا۔ نہر سے دوری اس کی ایک وجہ ہے، اصل وجہ پانی کی کمی بنی۔ پانی دریاؤں میں کم ہو تو نہروں میں کم ملا، پھر محکمہ انہار والے پیسہ لے کر پانی چھوڑتے تھے، ابا جی نے سب ناجائز حربے استعمال کر کے فائدہ اٹھایا، تایا جی کچھ ڈھیلے رہے، اثر ان کی پیداوار اور زرخیزی پر پڑا۔ لیکن بات اسی پر ختم نہیں ہوئی، ابا جی نے مزید زمین پکڑی، زور زبردستی سے بھی اور مال خرچ کر کے بھی۔ وہ سیاسی تعلقات میں ایکٹیو رہے۔ تم نے مہمان خانہ دیکھا ہے نا، سرکاری افسران کا آنا جانا لگا رہتا تھا ہر قسم کے شکار کے لیے۔ تایا اس معاملے میں بھی پیچھے رہے۔ بڑے چودھری صاحب نے ملکی سیاست میں دخل در معقولات نہیں کیا تھا،
کچھ لوگوں کے اکسانے پر۔ صوبائی نشست کے لیے امیدوار بنے تھے مگر پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، وہ آزاد امیدوار تھے۔ آخری وقت میں مقابلے سے دستبردار ہو گئے، مخالف امیدوار سے سودا کر لیا، اس کا فائدہ الگ ہوا اور سیاسی رقابت بھی نہیں ہوئی۔ وہ امیدوار جیتا تو اس سے اچھے مراسم بنا لیے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان ایک خاموش سی دوری رہی، رشتہ اپنی جگہ۔ ان کی بیٹی پر ابا جی نے اپنا حق نہیں چھوڑا اور انہوں نے بھی چھوٹے بھائی کو یہ حق دیا۔ اب تم دیکھو کہ ابا جی کے پلڑے میں وزن زیادہ ہے۔ اکبر بھی بیٹا ہے اور میں بھی، لیکن اکبر کی بیوی ہے تایا کی بیٹی، اور تایا کی حمایت بھی ابا جی کو حاصل ہے۔ میں ہوں ابھی تک اکیلا چھڑا چھانٹ، دماغ الگ خراب ہے میرا، تو قدرتی طور پر اکبر کو ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ تمہارا مطلب ہے ابا جی ساری زمین اکبر کے نام کر سکتے ہیں؟ اگر انہیں اکبر کی زندگی کی ضمانت حاصل ہو، وہ فی الحال یہ رسک نہیں لیں گے، اور نہ بہو ایسا قدم اٹھائے گی کہ جیسے شوہر 2 دن کے لیے غائب ہوا تھا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ یہاں قانون کچھ کر ہی نہیں سکتا، ایک انقلاب سے بادشاہت میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ ابا جی بھی اسے تسلیم کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ قانون کا سہارا وہ لیں گے، لیکن اس کو خاموش دھمکی کے ذریعے استعمال ضرور کریں گے۔ ارادہ کر چکے ہیں۔ دوسرا مہرہ ہوں گی ماں۔ ان کے جذباتی دباؤ کو آزمایا جا سکتا ہے۔ ابھی خاموشی کا مطلب ہے کہ ان تمام امکانات پر غور جاری ہے۔ بہو نے بھی اپنی ماں کو ضرور بتایا ہوگا، لیکن اس کی ماں کو یہاں کے معاملات میں دخل کی اجازت نہیں، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ بہو نے گھر کے اندر کی بات باہر پہنچائی۔ اس کے میکے میں بھی غور و خوض جاری ہوگا، اور شاید بہت جلد دونوں بھائی بھی سر جوڑ کے بیٹھیں گے۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے یہ بتاؤ؟ ہاں، ایک ٹرمپ کارڈ ہے تو صحیح میرے ہاتھ میں۔ انور پاؤں اوپر کر کے صوفے پر لیٹ گیا۔ کل پرسوں میں ماں کو اکبر سے ملنے کی اجازت بھی دے دوں گا، وہ اس کا کھانا خود بنا کے لے جائیں گی۔ یہ بہت بڑی رعایت ہوگی جو مجھے نہیں ملی تھی۔ میں 1 پوائنٹ سکور کر لوں گا، اس کے بعد یہی احسان کروں گا بھابھی پر۔ ابھی نہیں، کچھ عرصے کے بعد بات اس کے کانوں تک پہنچا دوں گا کہ میں یہ رعایت دے سکتا ہوں۔ اسے اپنا رویہ بھی درست کرنا پڑے گا، میرے اچھے دیور جیسے رویے کے جواب میں 2 پوائنٹ۔ پھر جب تمام سیکیورٹی رسک کور کرنے کے بعد میں میاں بیوی کو محدود تعلق کا موقع دوں گا تو حالات میرے حق میں بہت بہتر ہو جائیں گے۔ یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے اگر تمہیں اس پر عمل کرنے کا موقع بھی ملے۔ مہلت لینا ہی پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد اپنا ٹرمپ کارڈ استعمال کر سکتا ہوں، لیکن اس میں مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ زندگی بھر کے لیے ایک روک پال لوں گا۔ تایا کی ایک اور بیٹی ہے، بھابھی کی چھوٹی بہن۔ میں سمجھ گیا، یہ واقعی زبردست چال ہوگی اگر تم اس سے شادی کر لو۔ وہ میرے نام پر بک ہے، اسے انکار کرنا سنگین مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تایا کی سخت بے عزتی ہوگی اور اس لڑکی کے لیے بھی۔ آج اگر میں ماں سے کہہ دوں کہ بات کریں تو یہ ساری ٹینشن وقتی طور پر ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک امید پیدا ہو جائے گی کہ اب یہ مسئلہ خاندانی روایات کے مطابق حل ہو جائے گا۔ ایک طرف 2 بہنیں اور 2 خاندانی بڑے۔ میں گویا آ گیا راہ راست پر۔ صبح کا بھولا شام کو لوٹ آیا۔ دیر ہوئی سو ہوئی، مگر اب مزید خرابی نہیں ہوگی۔ پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ پریشانی؟ وہ لڑکی جو تمام عمر میری شریک حیات ہوگی، سب سے بڑی پریشانی تو وہی ہے۔ وہ روایتی انداز کی جاہل، خردماغ اور بے وقوف لڑکی۔ میرے اس کے مزاج، فطرت اور پسند میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا وہ خوبصورت نہیں ہے تمہاری بھابھی کے جیسی؟ یار، خوبصورت عورتیں بہت دیکھی ہیں میں نے دنیا میں، اور دستیاب بھی بہت ہیں، لیکن شریک حیات کی بات اور ہوتی ہے۔ اس کے انتخاب کا حق میں کسی اور کو دینا نہیں چاہتا، اور یہ بھی ناقابل تصور ہے میرے لیے کہ ایک کو حویلی میں باندھ کے رکھوں اور پھر دوسری شریک حیات اپنی مرضی کی لاؤں۔ تمہاری نظر میں ہے کوئی؟ کسی کا انتخاب کیا تم نے؟ ابھی نہیں، جب وقت آئے گا تو وہ خود ہی آ جائے گی میری زندگی میں۔ آسمان پر جوڑے بننے کا نظریہ غلط نہیں ہے، لیکن تب تک میری زندگی میں شریک حیات نمبر 1 کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ بس جتنا سوچتا ہوں اتنا ہی یہ ٹرمپ کارڈ کھیلنا مجھے 100% خسارے کا سودا نظر آتا ہے۔ دوسری طرف میں یہ رشتہ نہ کروں تو گویا اوپن وار، خاندانی دشمنی۔ ابھی نہ صحیح، کچھ عرصے کے بعد صحیح۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منا سکتی ہے، اور قربانی کا بکرا تو میں ہوں۔ بہرحال میں نے کہا، اللہ تمہاری قربانی قبول کرے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تمہارے لیے میں بہت اہم ذمہ داری دیکھ رہا ہوں مستقبل میں۔ تمہیں درمیان میں ایک ثالث کا کردار بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے، اور میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ تم میں اس کی صلاحیت ہے، اور تم میرے اچھے وکیل بن سکتے ہو۔ اسی لیے میں تم کو کیس ہسٹری بتا رہا ہوں۔ اگر دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنے کا موڈ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ایک راؤنڈ پر نکلیں گے۔ اور کہاں جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ایک مطالعاتی دورہ ہوگا، تمہیں ہسٹری کے ساتھ جغرافیہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔
دیکھو، میں خود کو انتہائی غیر محفوظ سمجھتا ہوں، میں خطرات سے کھیل رہا ہوں، پولیس خود اتنی مستعد نہیں ہے، لیکن نادر شاہ انہیں میرا سراغ دے گا کہ وہ اسی علاقے میں غائب ہوا۔ اور پھر نہیں ملا، ویگن پل سے دریا میں گری اور ڈوب گئی۔ کیا کوئی زندہ بچا تھا؟ مجھے صحیح طور پر معلوم نہیں، ویگن وہی تھی، اتنی بلندی سے گر کے وہ نیچے کیچڑ میں دھنس گئی تھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ویگن کا ڈھانچہ وہاں سے نکال لیا گیا تھا، یہ کارروائی چند روز قبل رات کے وقت ہوئی تھی۔ اسے پولیس لے گئی۔ اچھا، مجھے کیوں معلوم نہیں ہوا؟ یہ بھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے اور مجھے معلوم کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ خیال بھی نہیں آیا کہ پولیس کہاں سے آئی اور یہ ساری کارروائی اتنی تاخیر سے کیوں ہوئی اور کس کے ایما پر ہوئی۔ وہ میں معلوم کر لوں گا۔ یار تم ان کو نہیں جانتے، نادر شاہ کے قبیل کے لوگ فرشتہ اجل کی طرح بھولتے نہیں اور پیچھے لگے رہتے ہیں۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ وہ ہوگا بہت لمبے ہاتھوں والا، لیکن یہاں تمہاری پوزیشن وہی ہے جو بیرون ملک فرار ہو جانے والے مجرموں کی ہوتی ہے۔ یہ کسی بے حیثیت اور بے آسرا غریب کا ٹھکانہ نہیں ہے جہاں کسی کے لیے چادر اور 4 دیواری کا احترام لازمی نہ ہو۔ مجرم کو اٹھا لو ورنہ اس کی ماں بہن کو اٹھا لے جاؤ۔ پولیس کا رویہ تم نے دیکھ لیا ہے، اور ہم جیسے علاقے میں جو ہم جیسے وڈیرے رہتے ہیں ان کے قلعے میں بلا اجازت داخل ہونے کی کوئی جرت نہیں کرتا۔ تمہاری باتوں نے یقیناً میرا حوصلہ بحال کیا ہے۔ ایک بات بتاؤ، ریشم اب کیسا محسوس کرتی ہے؟ میں نے کہا، یہ کس قسم کا سوال ہے؟ ظاہر ہے بہت اچھا، غیر متوقع۔ وہ خوش بھی ہے لیکن ڈرتی بھی ہے۔ مجھ سے؟ تم سے نہیں، یہ تبدیلی اس کے لیے عجیب ہے، کسی خواب کی جیسی۔ ڈرتی ہے کہ خواب ٹوٹے تو پتہ چلے دنیا وہی ہے۔ مجھے اس کی صورت پر اطمینان کے آثار نظر آئے ہیں۔ یہاں رہنے پر اسے کوئی اعتراض یا پریشانی تو نہیں؟ پریشانی تو نہیں، جھجک فطری ہے، لیکن میں نے اسے سمجھایا ہے کہ یہی سب سے بہتر ہے۔ وہ اکیلی نہیں رہ سکتی، اور جیسے وہ میرے ساتھ نکلنے کا سوچ رہی تھی کیونکہ وہ یہاں خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی، اب وہ صورتحال بھی نہیں ہے۔ میرا تو کوئی گھر بار بھی نہیں۔ یہ مشکل ہوگا میں ایسے خاندان کی عورتوں جیسا مرتبہ دلا سکوں۔ سب کے خون میں اونچ نیچ کا فرق شامل ہے۔ حویلی کے اندر بھابھی اور میری ماں کے برابر تو وہ نہیں ہو سکتی، مگر اسے بے عزت کرنے کی جرت بھی اب کوئی نہیں کر سکتا۔ سلونی نے انگلی سے دروازے پر نوک کیا۔ سر میں اندر آ سکتی ہوں؟ آؤ آؤ، ہماری میٹنگ اسی طرح ختم ہوگی کہ تم لنچ پر مدعو کر لو۔ یہ بتاؤ تم نے ٹیک اوور کر لیا ہے مکمل طور پر یا نہیں؟ ہو جائے گا سر۔ جارحانہ عجلت کی ضرورت میں خود بھی محسوس نہیں کرتی، سب کو راضی کر لوں گی۔ بے شک تم میں صلاحیت ہے اس کی، ریشم تمہاری خاص ذمہ داری ہے، اس کا اعتماد بحال کرنا ہے تمہیں۔ ابھی وہ کچھ انیزی محسوس کرتی ہے یہاں۔ کھانے کی میز پر خاندان کے 3 افراد نہیں تھے، بڑے چودھری صاحب، ان کی بیگم اور بہو۔ ان کی غیر موجودگی میں ریشم کا موجود ہونا خود اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کو خود حویلی کے ملازم بھی محسوس کر سکتے تھے، مگر انور علی اپنے رویے سے کوشش کرتا رہا کہ ہم خود کو اجنبی اور غیر اہم نہ سمجھیں۔ تاہم ابھی سب کے لیے مطمئن نظر آنے کی اداکاری ایک مشکل کام تھا۔ ریشم اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تو انور علی نے ایک جیپ نکلوائی۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، ایک ڈرائیور اور گن مین پیچھے بیٹھے۔ ڈرائیور بھی مسلح تھا، لیکن گن مین تو باڈی گارڈ کی طرح مستعد نظر آتا تھا۔ کسی کے لیے یہ نظارہ نیا نہیں تھا۔ بڑے چودھری اصغر علی کی سواری بھی اسی اہتمام کے ساتھ نکلا کرتی تھی۔ اکبر علی بھی اسی شان سے ہر جگہ جاتا تھا، ان کے لیے یہ معمول تھا۔ انور علی کے لیے طاقت کا یہ مظاہرہ ایک سیاسی ضرورت تھا۔ نیا بادشاہ پہلی بار اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے مملکت کے دورے پر نکلا تھا۔ البتہ میں اس پروٹوکول کا عادی نہیں تھا۔ دریا کے کنارے اب خشک تھے، وہاں سے بیل گاڑیاں اور ریڑے گزرتے تھے۔ اس سے ایک کچا راستہ سا بن گیا تھا، عام کار وہاں پھنس سکتی تھی، مگر جیپ 4 وہیل ڈرائیو تھی۔ ہم پل کی مخالف سمت میں جا رہے تھے۔ شاید ایسی ہی جگہ سے کسی نے مجھے پانی میں سے نکالا ہوگا۔ انور نے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون سے دریا کی شاخ ہے۔ ویسے تو یہ ایک برساتی نالہ ہے، بارشوں کے موسم میں دریا بن جاتا ہے، انور نے کہا۔ ادھر آگے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ دریا ہے جس کا پانی ہم پر بند کر دیا گیا ہے۔ ستلج اور بیاس ہمارے نہیں رہے۔ اب یہ پنجاب نہیں، سراب ہے۔ دریا اب سمٹ کر ایک نالہ سا بن گیا تھا، اور جیپ اس کے ریتلے متوازی کناروں پر لکیریں بناتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ ایک جگہ مجھے چھوٹا سا پل دکھائی دیا جس کی کل لمبائی شاید 100 گز ہوگی، چوڑائی بھی اتنی تھی کہ ایک وقت میں صرف ایک گاڑی اس پر سے گزر سکتی تھی۔ جیپ نے موڑ کاٹا اور پل پر چلنے لگی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ 2 بھائیوں کی جاگیر کے درمیان یہ ندی ایک حد فاصل کی حیثیت رکھتی تھی، اور انہیں ملانے کا واحد ذریعہ یہ چھوٹا سا پل تھا۔
पुल के नीचे वस्त में 2 कंक्रीट के सतून थे और फिर 40-40 फीट के फासले से दोनों जानिब मजीद 2। उससे आगे पुल के किनारे पथरीली चट्टानों के सहारे पर सीमेंट से जोड़े गए थे। पुल कम से कम खर्च करके बनाया गया था और उसके लिए वो जगह मुंतखब की गई थी जहां नदी की चौड़ाई सबसे कम थी। ये एक कुदरती सूरत हाल थी कि यहाँ दोनों तरफ चट्टानें बिल्कुल दीवार बनी खड़ी थीं और दरिया को उनके बीच में से सिमट कर गुजरना पड़ता था। अनवर अली ने मुझे पुल का जायजा लेते देखा तो बोला, ये हुकूमत ने नहीं, खुद हमने अपने खर्च से बनाया था, अब से कोई 10 साल पहले। उससे पहले दोनों किनारों को मिलाने का वाहिद जरिया वो पुल था जो बहुत आगे सड़क पर है। खुश्क साली के मौसम में लोग कम गहरे पानी में से गुजर जाते थे। दोनों तरफ कुछ ऐसे रास्ते थे जहां पानी घुटनों से ऊपर नहीं होता था, मगर बारिश और तुग़यानी के मौसम में यह मुमकिन नहीं रहता था। अब भी सैलाब के मौसम में यह पुल भी पानी में डूब जाता होगा। इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, हाँ, मगर ऐसा कम ही होता है। जब ऊपर शदीद बारिशें हों तो एक रेला आता है जो पुल के ऊपर से गुजरता है। आमतौर पर पानी की सतह पुल से कुछ नीचे ही रहती है। इस पर 30 लाख खर्च हुए थे। आधे आधे दोनों भाइयों ने शेयर किए थे। अब्बा जी की मर्जी थी कि इसे आम लोगों के लिए न रखा जाए, मगर ताया ने इनकार कर दिया और शर्त रखी कि अपने हिस्से का खर्च वो उसी सूरत में देंगे जब उसे सब इस्तेमाल करें। अब्बा जी को ये बात मानना पड़ी। अब्बा के मुकाबले में तुम्हारे ताया कुछ अवाम दोस्त लगते हैं। जीप अब दूसरे किनारे पर वापस जा रही थी। हाँ, दोनों भाइयों के मिजाज में ये फ़र्क है और एक नस्ल के बाद देखो तारीख कैसे खुद को दोहरा रही है। यही फ़र्क मेरी और अकबर की फितरत में भी है। ताया ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, मगर तबन क़ताअत पसंद, रहमदिल और फयाज हैं। तुम इस ख़ानदानी तारीख से बोर तो नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं। मैं पहली बार इस माहौल से मुतारिफ हो रहा हूँ। रईसों, नवाबों और वडेरों के बारे में मैंने सुना बहुत था। अनवर ने जीप रोक दी और नीचे उतर आया। नदी के किनारे पर सीमेंट के 2 चबूतरे बने हुए थे। एक पर बैठ के उसने थर्मोस खोला और मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी दी। यहाँ मर्द औरतें कपड़े धोते हैं। मंगल और जुमेरात के दिन औरतों के लिए मखसूस हैं। उस दिन मर्द इधर नहीं आ सकते। मैंने कॉफ़ी का एक घूंट लेकर कहा, वाह, मुझे मालूम नहीं था कि तुम पूरा इंतज़ाम करके चले हो। वो हंसा। मुझ में इतना सलीका कहाँ, ये सुलूनी का हुस्न इंतज़ाम है। इस तरफ से तुम दोनों तरफ का फ़र्क देख सकते हो। मैंने कहा, मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ। मेरे दादा की ज़मीन नदी के दोनों तरफ थी। मुझे अंदाज़ा नहीं कि कितनी थी, मगर बहुत थी। वो इस इलाके के सबसे मुतमव्विल ज़मींदार शुमार होते थे। उन्हें अंग्रेज़ ने खान बहादुर का खिताब दिया था। ऐसी क्या खिदमत थी उनकी? मैंने कहा। ये एक अफसोसनाक और तल्ख हकीकत है कि अंग्रेज़ खिताब और जागीरें उन्हीं को देते हैं जो उनके वफादार और खिदमत गुजार हों। दादा ने बड़ी अक्लमंदी से पहली बार नदी की एक तरफ की ज़मीन पकड़ ली और जब दूसरी दफ़ा नवाजे गए तो दूसरी तरफ की। बड़ा भाई एक तो कनात पसंद था और दूसरा ये कि उसकी औलादें नरीना नहीं हुई। क्या इत्तेफाक है कि उधर दोनों बेटे, इधर 2 बेटियां। यानी छोटे भाई की जागीर में खुद बखुद बड़े भाई की जागीर शामिल हो जाती। हाँ, रिश्ते तो पैदाइशी तौर पर तय थे। अब तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि मुझ पर कितना दबाव है। एक बेटी आ गई है हमारे घर में, दूसरी ना आई तो समझो जागीर गई किसी और के पास। ये दोनों भाइयों को मंजूर नहीं होगा। ये इतनी बड़ी मजबूरी है कि मैं बाहर से विलायती मेम ले आता जिसका सबको यकीन होता, तब भी दूसरी बेटी मेरी दूसरी बीवी बन के आती इसी घर में। अब एक तरह से बहुत कुछ मेरे हाथ में है। कोई नहीं चाहेगा कि मैं घर छोड़ के जाऊं। 2 बहनें एक भाई के निकाह में आने से रहीं, इसलिए मैं समझता हूं कि सबको मेरी बात मानना पड़ेगी और बिलाखिर सब ठीक हो जाएगा। यानी तुम शादी कर लोगे दूसरी बहन से? भाई, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर मैं 10 साल भी नहीं चाहूंगा तो वो 10 साल बैठी रहेगी बाप के घर में। इतना बड़ा जुल्म कर सकते हो तुम? उस बेचारी लड़की का क्या कसूर है आखिर? मैं समझता हूँ यार, लेकिन फौरी फैसला नहीं कर सकता। इस मसले का हल भी निकल आएगा। पहले ज़्यादा अहम मामलात से निपट लूँ। तुम्हें यहाँ लाने का भी एक मकसद है। तुम मुझे ताया से मिलवाना चाहते हो? अभी हरगिज़ नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि बिलाखिर उनकी मुलाकात होगी तुमसे। मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में तुम्हारी कितनी अहमियत होगी। ताया की ज़मीन आज भी उतनी ही है, लेकिन अब्बा जी ने उधर भी पाँव फैलाए और बहुत ज़मीन घेर ली। कुछ खरीदी, कुछ पर कब्ज़ा किया, और इस वक्त शायद अब्बा जी की ज़मीन ज़्यादा है। चलो, मैं तुम्हें एक राउंड लगवा दूँ। हम फिर जीप लेकर चल पड़े। वो एक कच्चे घरौंदों की आबादी थी। उसमें चंद दुकानें थीं। स्कूल कोई नहीं था, अस्पताल भी कोई नहीं था। दोनों भाइयों की जागीर के दरमियान हदबंदी एक खारदार ताड़ की बाड़ करती थी। जो रकबा ज़ेरे काश था उसका अंदाज़ा अनवर अली को नहीं था।
جب ہم چکر لگا کے واپس پہنچے تو سورج غروب ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میں بھی اتنا تھک گیا تھا کہ اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ ریشم آئی اور خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ منہ کیوں سجایا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے جانا تھا تمہارے ساتھ اپنے گھر، لیکن تمہیں فرصت نہیں، وہ خفگی سے بولی۔ اگر بہت ضروری ہے تو چلو، ورنہ کل، میں نے کہا۔ اور بھی کسی نے پوچھا تھا مجھ سے تمہارے بارے میں۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کس نے؟ سلونی نے؟ اس نے مجھے شک اور شبہ کی نظر سے دیکھا۔ صرف سلونی ہی ہے جس کے لیے تم اتنے اہم ہو؟ اور لوگ بھی تو ہیں یہاں، ان کا نام نہیں آیا تمہاری زبان پر؟ بڑا خیال ہے اس کا۔ یار کون پوچھے گا مجھے، اور کیوں؟ اور یہ عورتوں والی باتیں مجھ سے مت کیا کرو، بات کرو ڈھنگ سے ورنہ جاؤ۔ ماں جی نے پوچھا تھا تمہارا کہ سلیم کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم، بعد میں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ چودھری انور علی اور وہ ساتھ گئے ہیں کہیں۔ تم ابھی جا کر بتا سکتی ہو انہیں کہ سلیم آ گیا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں بالکل نہیں جاؤں گی اس کمرے میں، ان کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے میری۔ معلوم ہے کیا الفاظ استعمال کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ریشم وہ تیرا یار کدھر ہے؟ بس جواب نہیں دیا میں نے۔ غصہ مجھے بہت آیا۔ بہت اچھا کیا تم نے، کچھ دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا سب کا رویہ بھی، میں نے کہا۔ اور باہر جھانک کے دیکھا تو ایک ملازمہ دکھائی دی۔ میں نے اسے بلایا اور کہا کہ بڑی چودھرائن کو بتا دے کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ابھی وہ نماز پڑھنی ہے، پھر وظیفہ ہوگا اور عشاء کی نماز، پھر وہ کھانا کھا کے سو جائیں گی۔ اس وقت وہ کسی سے بھی ملنا پسند نہیں کرتی جناب۔ تم کہاں گئے تھے چودھری کے ساتھ؟ وہ مجھے اپنا علاقہ دکھانے لے گیا تھا، ندی کے دوسری طرف بھی ان کی زمین ہے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ ایسا لگتا ہے تم نے یہاں سے جانے کا خیال چھوڑ دیا ہے۔ میں کیا کروں، اب میں کمبل کو چھوڑتا ہوں تو کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ چودھری انور نے بہت اصرار سے مجھے کم از کم 1 مہینے کے لیے روک لیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہاں کے معاملات ٹھیک کرنے میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ ریشم خوش ہو گئی۔ تم یہاں رہ سکتے ہو؟ تم نے کہا تھا کہ تم میری زمین سنبھالو گے، چودھری انور سے زمین خرید بھی رہے ہو تم۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ریشم میری بہت سی ذمہ داریاں ہیں، تم جانتی ہو، پہلے کی بات اور تھی جب تمہارے بابا تھے۔ شاموں نے اکیلا سمجھ کے بدماشی دکھا رہا تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا تھا مجھے جانا ہے۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ کیا تم نے چودھری انور کو سب بتا دیا ہے؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے خطرے کی بات کوئی نہیں، اس کے ہوتے کوئی بھی میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، نہ وہ دشمن مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں جو میرے پیچھے ہیں، اور نہ ہی پولیس ہاتھ لگا سکتی ہے۔ پھر کیوں جانا چاہتے ہو تم؟ مجھے نورین کو تلاش کرنا ہے۔ کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ میرے لیے کتنا اہم ہے۔ میں یہ فرض کر کے مطمئن نہیں بیٹھ سکتا کہ وہ مر گئی۔ وہ میری ذمہ داری تھی جو میں نے خود قبول کی تھی، اور اس نے مجھ پر اعتماد کیا تھا۔ آخر تم سمجھتے کیوں نہیں کہ وہ زندہ ہوتی تو کیا پہلے یہاں نہ آتی تمہیں تلاش کرنے؟ وہ ڈوب گئی ہوگی۔ ریشم یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ڈوبی ہو، اور انہی میں سے کوئی اسے اپنے ساتھ لے گیا ہو جو مجھے بھی نادر شاہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ وہ نادر شاہ کی قید میں ہو۔ اگر ایسا ہوا تو کیا اکیلے تم اسے چھڑا لو گے؟ میں کوشش ضرور کروں گا، ویسے بھی مجھے نادر شاہ سے بدلہ تو لینا ہی تھا، اپنے بھائی کے قتل کا بھی اور اپنا بھی۔ انور نے کہا ہے کہ وہ نورین کا پتہ چلانے میں میری مدد کرے گا۔ انور نے دروازے سے جھانک کے کہا میں آ سکتا ہوں دخل در معقولات کرنے؟ میں نے ہنس کے کہا ہم کوئی معقول بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ اندر آ گیا۔ اس کی نظر ریشم پر جم گئی۔ میں نے دیکھا تو تم اپنے کمرے میں نہیں تھی، برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں چودھری صاحب؟ پہلی بات تو یہ کہ تم مجھے چودھری صاحب نہیں صرف انور صاحب کہہ سکتی ہو، زیادہ سے زیادہ، ورنہ انور بھی کافی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ جب اور کوئی آپ سے یوں مخاطب نہیں ہو سکتا تو میری کیا اوقات ہے؟ دراصل ابھی تک میرا ذہن اس ماحول کا عادی نہیں ہے۔ باہر ایسا ہی ہے، بیٹا باپ کو نام سے مخاطب کرتا ہے، ماتحت اپنے باس کا نام لیتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس لباس میں تم بہت اچھی لگ رہی ہو تو برا مت ماننا۔ باہر لوگ شوہر کے سامنے بیوی کو اور باپ کے سامنے بیٹی کو کہتے ہیں کہ تم بہت حسین نظر آ رہی ہو تو خواتین خوش ہو جاتی ہیں، نہ شوہر اسے برا سمجھتا ہے اور نہ باپ۔ لیکن اب تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ولایت نہیں پاکستان ہے۔ میں نے ریشم کو خفت سے بچایا جس کا رنگ انور کی بات پر لال ہو گیا تھا۔ میں ذرا دیکھ لوں، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کچھ سلونی کا ہاتھ بٹا دوں، ریشم نے کہا۔ سلونی سے تمہاری اچھی گپ شپ ہو گئی ہے، وہ تعریف کر رہی تھی تمہاری، انور نے کہا۔
انور میرے پاس بیٹھ گیا۔ تم نے دیکھا یہاں ٹیلنٹ کیسے ضائع ہو جاتا ہے۔ اب یہ لڑکی ریشم اس گاؤں میں نہ ہوتی، شہر میں ہوتی اور اسے اچھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا، صحیح ماحول ملتا تو یہ بہت آگے جاتی۔ ہمت ہے اس میں۔ سلونی اگر باہر ہوتی تو تہلکا مچا دیتی، ماڈلنگ میں، شوبز میں، PR میں۔ میں نے کہا ماں جی نے یاد کیا تھا مجھے۔ انور علی کو جیسے ایک دم بریک لگ گیا۔ ماں جی نے؟ کب؟ کس نے بتایا؟ انہوں نے ریشم سے پوچھا تھا۔ انور کا چہرہ روشن ہو گیا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ملاؤ ہاتھ۔ کتنا صحیح تھا میرا اندازہ، تم وسیلہ بنو گے۔ ابا جی نے ٹھیک سوچا کہ جو کہنا ہے تم سے کہا جائے اور اماں سے کہلوایا۔ خود ان کے لیے انا کا مسئلہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ابھی حاضر ہو جاؤں، لیکن اب صبح ہی ملاقات ہوگی۔ ہاں وہ لمبی نماز پڑھتی ہیں اور پھر درود و وظائف میں لگی رہتی ہیں۔ کل میں تمہیں لینڈ ریکارڈ دکھاؤں گا، میں نے پٹواری کو بلایا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑے۔ انور صاحب مجھے آزمائش میں مت ڈالو، میں کہاں سمجھ سکتا ہوں ان پٹواریوں کے بہی کھاتے۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ یہی تو میری مشکل ہے، میں سمجھا تھا تم سیانے بندے ہو۔ خیر عملی صورتحال تو تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے نا، اب تم سالس کا کردار نبھا سکتے ہو۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، کسی اور کی نظر میں میری کیا اوقات ہے؟ مجھے کون سالس بنائے گا اور کیوں؟ یہ تم دیکھو گے۔ چلو اب کھانا کھا لیں۔ اگلے دن میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ریشم مجھے پھر بتانے لگی، چلو تمہیں طلب کیا گیا ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سے کہا ہے انہوں نے؟ نہیں، ایک خادمہ ان کا پیغام لائی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کے چودھری صاحب کے بیڈ روم تک گیا اور باہر موجود خادمہ سے کہلوایا کہ چوہدرائن کو میرے آنے کی اطلاع دے۔ پھر اجازت کے انتظار میں کھڑا رہا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد میں نے خادمہ سے پوچھا کہ کیا چودھری صاحب اور چوہدرائن مصروف ہیں؟ انہیں پھر یاد کرا دو۔ اس نے منہ بنا کے کہا، نہیں جی، میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے گالیاں پڑیں گی۔ میں نے ایک بار بتا دیا ہے، کافی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے انتظار میں کھڑا رکھنے کا مقصد میری تذلیل ہے اور مجھے اپنی اوقات یاد دلانا ہے۔ خادمہ سے یہ کہہ کر جانے ہی والا تھا کہ جب وہ بلائیں تو کمرے میں آ کر بتا دینا کہ خادمہ کو اندر سے حکم ملا، بھیج دو اسے۔ یہ چوترائن کی آواز تھی۔ میں اندر گیا اور اخلاقاً دونوں کو سلام کیا۔ وہ بڑے تمطراق سے ایک صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سر کی جنبش سے میرے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ بیٹھنے کے لیے کہنا تو دور کی بات ہے۔ دیکھ، کیا نام ہے تیرا؟ سلیم۔ چودھری صاحب نے بڑی رونت سے کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیرا کوئی گھر بار، خاندان، ذات برادری ہے یا نہیں؟ میں نے سمجھ لیا کہ اس جارحانہ آغاز کے بعد کوئی بھلائی کی توقع رکھنا لا حاصل ہوگا۔ میں نے جواب میں کسی بدتمیزی یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے سے گریز کیا۔ ان کے حد تک آمیز سلوک کا ایک جواب تو میں نے یوں دیا کہ تیسرے بڑے صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے کہا کہ چودھری صاحب، آپ کے لیے یہ تمام معلومات حاصل کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ غصہ تو چودھری صاحب کی آنکھوں میں میرے اجازت لیے بغیر بیٹھنے پر ہی اتر آیا تھا۔ اب انہوں نے مجھ سے کہا، ضروری اس لیے ہے کہ کوئی ایرا غیرہ حویلی میں آئے تو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے افسر ہی مہمان خانے میں ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ جو تو حویلی میں دندناتا پھر رہا ہے نا، اس کی وجہ انور ہے۔ میں نے ان کی بات نرمی سے کاٹ دی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب انور کی وجہ سے ہے تو وہ آپ کا بیٹا ہے، اس سے جواب طلبی کریں۔ چودھری گرجا، بات سن میری، خبردار جو بیچ میں سے کاٹا۔ یہ سب ہوا ہے تیری وجہ سے۔ آخر کیا سمجھتا ہے تو خود کو؟ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، آپ بلا وجہ مجھے الزام دے رہے ہیں، یہ آپ کے 2 بیٹوں کی لڑائی ہے اور اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں۔ اگر آپ نے انصاف سے کام لیا ہوتا تو یہاں تک کی نوبت نہ آتی۔ تو مجھے الزام دے گا؟ چودھری تھاڑا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، 1 سال پہلے آپ نے اپنے ایک بیٹے کی حمایت کی تھی، کیا دوسرا سوتیلا تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کو خاموشی سے برداشت کیا؟ مگر آج جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار تو ہے۔ تیرا کیا تعلق ہے ان معاملات سے؟ تو نے حالات خراب کیے، تو نے گمراہ کیا ہے انور کو، اب وہ تیرے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ چودھری غصے میں گرجتا رہا، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے تو صرف اپنی زندگی کے لیے کوشش کی تھی، قید سے رہائی حاصل کی تھی اور یہ میرا حق تھا۔ اور اس میں اگر انور کو رہائی مل گئی تو اس میں کیا بری بات ہے؟ کیا میں اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا چھوڑ کے نکل آتا؟ اب جو کچھ ہو رہا ہے انور کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے کر رہا ہے، میرے مشورے سے نہیں، جیسے اکبر سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے چودھری صاحب کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ خدا سے زیادہ انصاف کرنے والا اور کون ہے؟ چپ کر وڈے مولوی کی اولاد، اپنا آتا پتہ بتا، تیرا باپ کون تھا، تیری ماں کی بدعمالیاں کیا تھیں؟ آپ کی گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
آپ تو سب کی ماں بہن ایک کرتے آئے ہیں. آپ میرے برابر کے ہوتے تو میں آپ کو صحیح جواب دیتا، لیکن مجھے صرف آپ کی عمر کا لحاظ ہے. میں اٹھ کھڑا ہوا. میں اچھی امید لے کر آیا تھا، اپنی بے عزتی کرانے نہیں. بے عزتی ان کی ہوتی ہے جن کی کوئی عزت ہو، چودھری چیخ کے بولا. اب چوترائن نے کہا، 1 منٹ ٹھہر کے میری بات بھی سن لے. چودھری صاحب، آپ کا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا ہے، آپ لیٹ جائیں، مجھے بات کرنے دیں اور یہ دوا کھا لیں. اس نے میز پر سے ایک شیشی اٹھا کے گولی نکالی اور پانی کے گلاس کے ساتھ چودھری کو دی. اس سے کہو یہ یہاں سے دفع ہو جائے. چودھری کی آواز بھی غصے سے کانپ رہی تھی اور اس کے جسم پر بھی راشا طاری تھا. میں نے بہتر سمجھا کہ ابھی ٹل جاؤں. ماں جی، میں پھر آ جاؤں گا، یا آپ آ جائیں میرے کمرے میں اگر بات کرنا چاہیں. چودھری کی حالت ایسی تھی کہ لگتا تھا اسے دل کا دورہ پڑ جائے گا. ایسا ہوتا تو عذاب خود بخود مجھ پر آتا. اس کے دھاڑنے کے باوجود اتنی ہمت پھر بھی کسی میں نہیں تھی کہ اندر آ کے اس کی ناراضی کا سبب پوچھتا. انور کا متعین کردہ محافظ دروازے پر بت بنا کھڑا تھا. باقی سب برآمدوں میں نظر بھی نہیں آ رہے تھے. صرف ریشم اپنے کمرے کے باہر پریشان کھڑی تھی. وہ میرے ساتھ چلنے لگی. کیا کہہ دیا تم نے ایسا چودھری سے؟ ایسی کوئی خاص بات نہیں کہی، لیکن وہ صرف کہنے کا عادی ہے، سننے کا نہیں. میں نے مسکرا کے کہا. سلیم، نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ یہاں کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے، اور اچھا ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی یہاں سے نکل جائیں. ہم کیوں بیٹھے ہیں آخر یہاں؟ وہ میرے کمرے کے دروازے پر رک گئی. چاہتا تو میں بھی یہی تھا، لیکن انور کے آگے میری ایک نہیں چلتی. آخر وہ ہے کہاں؟ مہمان خانے میں. سلونی بتا رہی تھی کہ پولیس کے کوئی اعلیٰ افسر آئے ہیں. میرا ماتھا ٹھنکا. کس سلسلے میں؟ سلونی نے کہا کہ سب آتے رہتے ہیں، چودھریوں کے ملاقاتی ہیں. چودھری انور نے کہا تھا کہ فارغ ہو کے آپ بھی اتر آ جائیں. مجھے کوئی شوق نہیں، میں نے کہا. تم ڈرتے ہو؟ ہاں، میں ڈرتا ہوں. میں جیل سے فرار ہوا تھا اور ایسے چند مجرموں میں شامل تھا جو سزائے موت کے منتظر تھے. یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہوئی. ایسا سنگین واقعہ پہلے کسی جیل میں پیش نہیں آیا کہ ایک ساتھ اتنے قیدی جیل پر حملہ کر کے چھڑائے جائیں، وہ سب چور، ڈاکو اور قاتل ہوں. میں اخبارات دیکھتا رہا ہوں. ان میں سے آدھے مارے گئے تھے، بعد میں بہت سے پکڑ لیے گئے. میرے جیسے شاید گنتی کے ہوں گے جو ابھی تک ہاتھ نہیں آئے. میری تصویریں بھی اخبارات میں چھپتی تھیں اور ہر تھانے میں موجود ہوں گی. ابھی تک کسی نے پہچانا نہیں تمہیں؟ پولیس بابا کے قتل کی تفتیش پر بھی آئی تھی اور یہاں کا تھانے دار بھی پرانا ہے. یہ غیر معروف جگہ ہے اور یہاں میری موجودگی کا کسی کو دھیان نہیں جا سکتا تھا. مجھے اس گاؤں کا رہنے والا تسلیم کر لیا گیا تھا اور تمہارا عزیز وہ سب کی موجودگی میں تمام معاملات سنبھالتا رہا. میری شناخت کا مسئلہ ہی نہیں اٹھا، نہ مجھ سے کسی نے پوچھا اور نہ کسی اور سے. لیکن صرف میں کسی کے سامنے جاؤں تو ہو سکتا ہے اسے شک پڑ جائے. مجھے خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ انور نے مجھے زبردستی روک لیا ہے 1 مہینے کے لیے. آج تم میرے ساتھ چلو گے نا میرے گھر؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا. ایسا کون سا ضروری کام ہے وہاں؟ بابا کے جانے کے بعد میں چاہتی ہوں کہ اس گھر کو اور اپنی زمین کو بیچ دوں. آخر کیا کروں گی میں تمہارے جانے کے بعد؟ میں وہاں رہ سکتی ہوں اور نہ زمین کی دیکھ بھال کر سکتی ہوں، کوئی قبضہ کر لے گا اس پر. شامو نہ صحیح، کوئی اور صحیح. انور نے کہا ہے کہ سودا میری مرضی کے مطابق کرا دے گا. ریشم نے پہلی بار چودھری انور کا نام اتنی بے تکلفی سے صرف انور لیا تھا. میں نے اسے غور سے دیکھا. گویا یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تم نے؟ اور میں کیا کروں؟ انور نے مجھے یقین دلایا ہے. اور خود انور نہ رہا پھر کیا کرو گی تم؟ کہاں جاؤ گی؟ وہ تنک کر بولی. کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں رہے گا انور؟ جیسے اکبر نہیں رہا، اسے کیا اندازہ ہوگا یا کبھی سوچا ہوگا کہ ایک دن وہ بھائی کی جگہ زنجیروں میں جکڑا پڑا ہوگا. اس کے حمایتی دوست اور جان نثار بھی ہوں گے. ایک اس کی خاطر مارا بھی کیا تھا. کوئی دوسرا حمایتی سازش کر سکتا ہے. اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اکبر دوبارہ بھی آ سکتا ہے. تم کیوں ڈراتے ہو مجھے؟ خود میں ہمت نہیں ہے مجھے ساتھ لے جانے کی. وہ روحانسی ہو گئی. بات ہمت کی نہیں. جس کا اپنا کوئی ٹھکانہ آسرا نہ ہو وہ کیا کسی کی ذمہ داری لے گا؟ آخر نورین کی ذمہ داری بھی تو قبول کی تھی تم نے. میں نے جھٹلا کے کہا. اپنی مرضی سے نہیں. وہ خود میری طرح فرار ہوئی تھی. قتل اس نے نہیں کیا تھا مگر الزام اس پر تھا. تمہیں آخر کیا ضرورت ہے میرے ساتھ در بدر ہونے کی؟ میں تو مطمئن تھا کہ تمہاری شادی اکبر سے ہو جائے گی تو کچھ دن بعد تم سب بھول جاؤ گی. حویلی کے اندر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تم بہت بے وقوف ہو سلیم. تم نے یقین کر لیا تھا اس کا کہ وہ سچ مچ میری محبت میں مبتلا ہے اور مجھے شادی کے بعد وہی حیثیت ملے گی جو اس کی پہلی بیوی کو حاصل ہے. ایسی شادی ان کے لیے کھیل ہے. میرا انجام سلونی جیسا ہوتا. وہ ایک میراثی کی بیٹی ہے، میں ایک مزارے کی بیٹی ہوں. کم ذات، کم حیثیت. بڑے چودھری نے شادی نہیں کی تھی سلونی سے.
یہ خاندان میرے جیسی کمزاد کو قبول کرتا؟ ایک خادمہ دروازے میں نمودار ہوئی۔ جناب، آپ کو چھوٹی چودھرائن نے بلایا ہے اپنے کمرے میں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی سماعت پر شک ہوا۔ تمہارا مطلب ہے بڑی چودھرائن نے؟ خادمہ جاتے جاتے پلٹی۔ نہیں جناب، چھوٹی چودھرائن نے۔ میں تذبذب میں گرفتار ہو گیا۔ ابھی میں چودھری صاحب کی ذات والا صفات کی خوش کلامی سے لطف اندوز ہو کے آیا تھا کہ اب چھوٹی سرکار کے دربار میں مزید انعام وصول کرنے جاؤں۔ وہ شاید اپنی مجازی خدا کی معزولی پر جتنی چراغ پاک ہوگی اس سے زیادہ اپنے بیوہ ہو جانے کے خیال پر دکھی ہوگی۔ میں اسے جو کچھ بھی اپنی صفائی میں کہوں گا رائے کہاں جائے گا۔ یہاں پر ہر کام کے لیے بس مجھے ہی ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا۔